السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد سورہ یوسف یہ سورت جو ہے یہ کافی اعتبار سے جو ہے وہ قرآن کی منفرد صورتوں میں سے ہے کہ اس میں ایک ہی واقعہ جو ہے یا ایک ہی نبی کا ذکر جو ہے وہ ایک طویل طریقے سے کیا گیا ہے، کافی تفصیل سے جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ 100 سے اوپر آیات ہیں جن میں اس واقعے کو اس معاملے کو بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں ایک واضح روشن کتاب کی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیہ، بے شک ہم نے آپ پہ نازل کیا عربی قرآن، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو، تاکہ تم سمجھو۔ تو اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کرنے کی مختلف وجوہات ہیں، جن میں سے عربی زبان کی کچھ اپنی خاصیات بھی ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو چنا بھی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیاوی امور کے لیے، دنیاوی معاملات کے لیے جب مختلف زبانیں سیکھتے ہیں، چاہے وہ انگریزی میں سے ہو جائے، چاہے وہ فرینچ میں سے ہو جائے، جرمن میں سے ہو جائے، چائنیز میں سے ہو جائے، لیکن ایک زبان ایسی ہے جس کو سیکھنے کی وجہ سے ہماری آخرت جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ اور یہ بات حق ہے کہ قرآن کو اور احادیث کو عربی زبان میں سمجھنے کی جو تاثیر ہے وہ کسی اور زبان میں ترجمہ پڑھنے کی نہیں ہے۔ جب عربی زبان سمجھ میں آنے لگتی ہے تو آیات اور احادیث کا جو ایک لطف بھی آتا ہے اور اس سے جو واضح و نصیحت بھی ہوتی ہے، وہ طاقت کسی اور زبان میں نہیں ہے، صرف اردو کی بات نہیں ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم زندگی کے کچھ لمحات، اور پتہ نہیں لوگوں نے ذہن میں بنا لیا ہے کہ یہ زبان شاید بہت مشکل ہے، عربی زبان بہت مشکل ہے۔ ہمارے پاس بھی جو اسٹوڈنٹس پڑھنے کے لیے آتے ہیں، باقی سارے سبجیکٹس ان کو آسان لگتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ عربی زبان شاید جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عرب، ابھی بھی جو عرب قومیں ہیں مڈل ایسٹ میں، آپ دیکھ لیں کتنے ہی یعنی لوگوں کی تعداد ہے جو کہ عربی زبان بولتے ہیں۔ آپ جب ان لوگوں کے درمیان جائیں گے تو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، وہ بھی عربی بول رہے ہوں گے۔ تو جب چھوٹا بچہ بھی عربی زبان سیکھ سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان فی ذات ہی مشکل یا آسان نہیں ہے۔ سیکھنے کی خواہش ہو، اللہ سے دعا کی جائے، اللہ کی توفیق، اللہ کی جانب سے توفیق ہو، تو بڑی بڑی عمر میں بھی جو ہے وہ لوگ اس زبان پہ مہارت حاصل کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کلام جب ہمارے رب نے ہم پر عربی زبان میں نازل کیا ہے تو ہم کوشش کریں کہ خود بھی، اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ عربی زبان کی سیکھنے کی اور اس کو سکھانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر بہترین قصے، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس واسطے کہ ہم نے آپ کی طرف جو ہے اس قرآن کو وحی کیا ہے، وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اور آپ جو ہے اس سے پہلے جو ہے ان معاملات کے اعتبار سے بے خبر تھے، آپ کو اس بارے میں علم نہیں تھا۔ اذ قال یوسف لابیہ، جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے، یا ابتی، اے میرے پیارے والد، انی رأیت احد عشر کوکبا، بے شک میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، اور سورج کو اور چاند کو، ان سب کو میں نے دیکھا ہے کہ رأیتہم لی ساجدین، یہ سب کو میں نے دیکھا کہ یہ میرے لیے سجدہ کیے ہوئے تھے، مجھے سجدہ کیے ہوئے تھے۔ اچھا، اب اس صورت میں، اس واقعے میں جو ہے مختلف مواقع پہ مختلف اعتبارات سے سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ اب چونکہ یہاں پہ ہر چیز کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ذہن میں رہے، کوشش کریں کہ مختلف جو بیچ بیچ میں پوائنٹس آ رہے ہیں، کہیں پہ وہ اولاد کی تربیت کے اعتبار سے ہے، کہیں پہ وہ والدین کے ساتھ برتاؤ کے اعتبار سے ہے، کہیں وہ دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ کے اعتبار سے، تو ان چیزوں کو نشاندہی کیا کریں۔ یا ابتی، انہوں نے اپنے والد کو خطاب کیسے کیا کہ اے میرے پیارے والد، یعنی والدین کو خطاب بھی جو کیا جائے اس میں بھی ادب اور احترام کا خیال رکھا جائے۔ اور پھر جواباً ان کے والد نے بھی کیا کہا، قال یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، مت تم بیان کرنا اپنے اس خواب کو، علی اخوتی کا، اپنے بھائیوں پر، فیکیدوا لک کیدا، تو کہیں وہ آپ کے خلاف جو ہے کوئی چال نہ چلیں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کے لیے کھلا دشمن ہے۔ ان کے والد یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے آپس میں اختلاف کا پتہ تھا۔ اب جب چھوٹے بیٹے یوسف علیہ السلام نے اس خواب کو ذکر کیا، اور اس خواب میں جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میرے بیٹے کو جو ہے وہ نبوت کے لیے جو ہے وہ چنا جائے گا،
اور یہ ایک درجہ ہے جو ان کو ایک فضیلت ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہو رہی ہے، اور چونکہ ان کے بھائی ویسے ہی ان کے معاملے میں جو ہے وہ بدگمان ہے، ان سے ویسے ہی جو ہے کچھ مسائل ہیں، تو جب اس طرح کی اگر یہ بات بیان کر دیں گے تو وہ اور جو ہے مسائل بڑھ جائیں گے۔ اب یہاں پہ ان کو پہلے تو یہ بھی کہہ دیا، ایک نصیحت یہ بھی کر دی کہ اپنے بھائیوں سے اس خواب کو جو ہے وہ بیان مت کرنا، لیکن ساتھ ساتھ بیان بھی کیا کیا کہ بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تمہارے بھائی تمہارے دشمن ہے، بلکہ کیا کہا کہ ان کی بھی جو غلطیاں ہیں وہ ان کو شیطان کے حربوں کی وجہ سے ہی جو ہے وہ مسائل میں ڈالے ہوئے ہیں۔ تو بلیم کرنا ہے، یعنی اس بات کو پہچاننا ہے کہ یہ اگر تمہیں یہ جو بھائی تمہارے ان کی جانب سے جو تمہیں مسائل آتے ہیں، اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ شیطان کے وساوس ہیں، اس کی محنتیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح آپ کا رب جو ہے آپ کو چنے گا۔ یہ اب اپنے بیٹے یوسف کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو چنے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور وہ آپ کو باتوں کی حقیقت کے بارے میں علم دے گا، باتوں کی اصل جو حقیقت ہے اس کی حکمتیں جو ہیں ان سب کا وہ آپ کو علم دے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور وہ آپ پر اپنی نعمت کو تمام کرے گا، مکمل کرے گا۔ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور یعقوب علیہ السلام کے گھر والوں پر بھی، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ، جیسے کہ اس نے پورا کیا اس کو آپ کے دونوں والدین پر، من قبل، اس سے پہلے کے، یعنی آپ کے دادا کون، ابراہیم و اسحاق۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ لقد کان فی یوسف، تحقیق یوسف علیہ السلام میں، و اخوتہ، اور ان کے بھائیوں میں، آیات للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لیوسف و اخوہ، یہ یوسف اور ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک بیوی سے جو ہے وہ 10 بیٹے تھے جو بڑے تھے، اور دوسری جو بیوی تھی ان سے یہ 2 چھوٹے بیٹے یوسف اور ان کے بھائی۔ تو یوسف اور ان کے بھائی چھوٹے تھے، ان سے جو ہے ایک محبت کا زیادہ پہلو رہا، اور جیسے یہ نبوت کا بھی معاملہ ہوا تو ان کو ان کی طرف جو ہے وہ کچھ میلان تھا، جس کی وجہ سے بڑے بھائیوں کو جو ہے ان سے کچھ دشمنی تھی۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ یوسف اور ان کے بھائی جو ہیں وہ احب الی ابینا، وہ زیادہ محبوب ہیں ہمارے والد کی طرف، منا، ہم سے، ونحن عصبہ، جبکہ ہم جو ہیں ایک جماعت ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے باپ جو ہیں ان سے ایک کھلی غلطی ہو رہی ہے۔ اب یہ کہ کچھ جو ہے میلان اولاد کی طرف جو ہے وہ فطری ہوتا ہے، ویسے تو اولاد میں انصاف اور برابری کا درجہ یعنی برابری والا معاملہ کرنا ضروری ہے، لیکن کچھ معاملات، کچھ طبعی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ انسان کو اپنے اوپر قابو نہیں ہوتا، جیسا کہ دیکھتے ہیں کہ بڑوں کے مقابلے میں اکثر چھوٹوں سے جو ہے وہ زیادہ پیار کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح وہ اولاد جو کہ والدین کی خدمت کر رہی ہو، والدین کی فرما بردار ہو، تو اس کی طرف ایک نیچرلی ہی جو ہے پیرنٹس کی زیادہ انکلینیشن ہوتی ہے، ان کا رجحان ان کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ اولاد کو اپنی جانب سے دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے ہاں زیادہ محبوب ہو جائیں۔ اب ان بیٹوں سے غلطی کیا ہوئی کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ ابو کو زیادہ پسند ہیں، جبکہ ہم ایک جماعت ہیں، ہم سے ان کو زیادہ فائدہ ہونا چاہیے۔ تو بجائے اس کے کہ اپنی جانب سے محنتوں میں بڑھیں، اپنی جانب سے ایسے اعمال کریں کہ باپ کے ہاں محبوب ہو، انہوں نے الٹی تدبیر کیا کی کہ یوسف علیہ السلام سے ہی جو ہے وہ چھٹکارا پا لیا جائے۔ اقتلوا یوسف، تو تم سب قتل کر دو یوسف علیہ السلام کو، او اطرحوہ ارضا، یا ان کو پھینک دو، ڈال آؤ کسی زمین میں، یخلو لکم وجہ ابیکم، تاکہ خالی ہو جائے تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے، یعنی ان کی توجہ جو ہے وہ صرف اور صرف تمہارے لیے ہو جائے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد جو ہے تم نیک قوم ہو جانا۔ پہلے کیا کریں کہ ان کو قتل کر دو یا دور پھینکاؤ، اور اس کے ذریعے حاصل کیا کرنا ہے کہ باپ کی اٹینشن جو ہے وہ ہمیں مل جائے۔ اور شیطان ان کو کیا سمجھا رہا ہے کہ اس کے بعد جو ہے تم نیک قوم ہو جانا، یعنی گناہ کر لو اور اس کے بعد جو ہے نیک قوم ہو جانا۔ تو یہ شیطان کی طرف سے ایک معاملہ ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو گناہ پہ ابھارتا ہے، اور اس وعدے کے ساتھ یا اس لالچ کے ساتھ کہ چلو ابھی گناہ کر لو، بعد میں جو ہے وہ نیک ہو جانا، ابھی حرام کما لو، بعد میں عمرہ کر لینا اور جو ہے اس مال کو پاک کر لینا، ابھی اس شخص کے ساتھ جو ہے وہ برائی کا معاملہ کر لو اور بعد میں کچھ صدقہ کر دینا اور نیکوکاروں میں سے ہو جانا۔ تو یہ شیطان جو ہے ان کے ساتھ چال چل رہا تھا۔ اور دوسرا معاملہ یہ کہ خود سوچے، یعنی عقل سے اگر انسان سوچے تو کیسے ایسا ہوگا کہ کسی باپ سے اس کی اولاد کو چھین لیا جائے اور وہ باپ جو ہے آپ کی طرف زیادہ متوجہ ہو جائے۔ لیکن جب انسان گناہ پہ آتا ہے، شیطان کے راستے پہ چلتا ہے، تو اس کی عقل جو ہے وہ پھر صحیح طرح کام نہیں کرتی۔ قال قائل منہم، کہا انہی میں سے ایک کہنے والے نے، بھائیوں میں سے ایک بھائی نے جو ہے وہ تھوڑی شفقت کا اظہار کیا اور کہا، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ، بلکہ ان کو پھینک دو یا ڈال دو کنویں کی گہرائیوں میں، کنویں کے اندھیرے میں ڈال دو، یلتقطہ بعض السیارہ، کوئی قافلہ جو ہے ان کو لے جائے گا،
ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں یہ کام کرنا ہی ہے، اگر تم اس کام پر یعنی تم نے تہیہ کر ہی لیا ہے تو ان کو قتل مت کرو، ایک کنویں میں ڈال دو، اس سے ہوگا یہ کہ وہ زندہ رہیں گے اور کوئی گزرتا ہوا قافلہ جو ہے ان کو اٹھا کے اپنی جانب سے اپنی طرف لے جائے گا۔ قالو، تو پھر وہ آئے اور اپنے والد سے کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے والد، ماں لگا۔ اچھا آپ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے کس طرح خطاب کیا، یا ابانا، اے ہمارے والد، اور پیچھے یوسف علیہ السلام کا کیا ذکر تھا، یا ابتی، احترام کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اولاد کی طرف سے یہ اختلافات ہوں گے تو والدین کا میلان بھی جو ہے وہ اس اولاد کی طرف ہوگا جو زیادہ شفقت کا جو ہے اظہار کر رہی ہوگی۔ یا ابانا ما لکا، کیا ہے آپ کو، لا تأمنا علی یوسف، کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم سے مطمئن نہیں ہوتے، یا ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم سے امن میں نہیں آتے۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، جبکہ ہم جو ہیں وہ تو یوسف کے لیے نصیحت کرنے والے ہیں، خیر خواہ ہیں ان کے۔ ارسلہ معنا، آپ ان کو بھیج دیں ہمارے ساتھ، غدن، کل کے دن، یرتع، وہ کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی، ویلعب، اور کھیلیں گے بھی، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم جو ہیں ان کے حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ قال، ان کے والد نے جواب دیا، انی لا یحزننی، بے شک مجھے غمگین کرتی ہے یہ، ان تذهبوا به، کہ تم اس کو لے جاؤ، واخاف، اور مجھے ڈر بھی ہے، ان یاکلہ الذئب، کہ کہیں اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، وانتم عنہ غافلون، اور تم جو ہے ان سے غافل ہو یا بے خبر ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، لئن اکلہ الذئب، اگر ان کو بھیڑیا کھا جائے، ونحن عصبۃ، جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہو، انا اذا لخاسرون، تو اس وقت تو ہم بے شک خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے، یعنی کہ ہم اتنے زیادہ ہیں، ہم اتنی ایک تعداد ہیں، اور آپ کا گمان ہے کہ ایک بھیڑیا آ کے ان کو کھا جائے گا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ فلما ذهبوا به، پھر جب وہ ان کو لے کر چلے گئے، واجمعوا، اور وہ اس بات پر جمع ہو گئے کہ ان يجعلوه في غیابات الجب، کہ وہ ان کو ڈال دیں گے کنویں کی گہرائیوں میں، واوحینا الیہ، تو ہم نے وحی کی یوسف کی طرف، یعنی ان کو الہام کیا کہ لتنبئنہم بامرہم ھذا، آپ جو ہے ان کو ان کے اس معاملے کی ضرور خبر دیں گے، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ وہ جانتے بھی نہ ہوں گے۔ یعنی اللہ یوسف علیہ السلام کو اپنی جانب سے تسلی دے رہا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک مشکل میں ڈال رہے ہیں، کنویں کی گہرائیوں میں ڈال رہے ہیں، لیکن آپ فکر نہ کرو، آپ ایک وقت آئے گا کہ آپ ان کو ان کے اس معاملے کے بارے میں خود خبر دو گے۔ پھر بھائی آئے، جاؤ اباہم، اپنے والد کے پاس آئے، عشاء، رات کے وقت، یبکون، روتے ہوئے آئے۔ قالو، اور انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے والد، انا ذهبنا نستبق، ہم تو لگے تھے کہ ہم ایک دوسرے سے سبقت حاصل کریں، دوڑنے لگے، وترکنا یوسف، اور ہم نے چھوڑ دیا یوسف کو، عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس، فاکلہ الذئب، تو ایک بھیڑیا جو ہے وہ ان کو کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا، اور آپ نہیں ہیں کہ آپ ہمارا یقین کریں گے، ولو کانوا صادقین، چاہے ہم سچ ہی کیوں نہ بول رہے ہو۔ یعنی ان کو پتا ہے کہ جو بات ہم لے کے آئے ہیں اور ہمارے جو معاملات پہلے رہے ہیں، تو ہمارے والد جو ہے وہ ہماری بات پر یقین تو نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ چاہے ہم سچوں میں سے ہی ہوں، آپ یقین تو کریں گے نہیں۔ وجاءوا علی قمیصہ، اور وہ لے آئے ان کی قمیص پر، بدم کذب، جھوٹا خون، یعنی ان کی قمیص کو جو ہے وہ جھوٹے خون کے ساتھ، یعنی جو یوسف علیہ السلام کا خون نہیں تھا اس خون کے ساتھ لے آئے۔ قال، تو جواباً انہوں نے کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، حقیقت تو یہ ہے، بلکہ معاملہ تو یہ ہے کہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے اس معاملے کو مزین کر دیا ہے، خوشنما بنا دیا ہے۔ اب تم نے اس کام کو، چونکہ اس کی تم نے پلاننگ کر لی تھی، سارا تم نے ارادہ کر لیا تھا، تو تمہارے نفس نے جو ہے اس کام کو تمہارے لیے اچھا بنا دیا ہے کہ تمہیں یہ کام اچھا لگ رہا ہے۔ فصبر جمیل، تو صبر جمیل ہی ہے، مجھ پر لازم ہے کہ میں بہترین صبر کروں۔ واللہ المستعان، اور اللہ ہی کی مدد مانگی جاتی ہے، علی ما تصفون، اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ کیونکہ ان کے والد کو یوسف علیہ السلام کے خواب کا پتا تھا، اور ان کو یہ پتا تھا، نبی ہونے کے ناطے ان کو یہ پتا تھا کہ جب اللہ ان معاملات میں بندے کو چن لیتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے یہ معاملات پورے ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہو تو سکتا نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے ہی جو ہے ان کی زندگی کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام زندہ تو ضرور ہیں، اور ان کے بھائی جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وجاءت سیارۃ، اور ایک قافلہ آیا، فارسلوا واردہم، تو انہوں نے اپنے پانی جو لینے والا تھا اس کو بھیجا، فادلا دلوہ، تو اس نے اپنا جو ڈول ہے، اپنا جو پانی نکالنے کے لیے جو آلہ تھا اس کو ڈالا کنویں میں۔ قالا، اور پھر جب اس نے کھینچا تو مفسرین کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جو ہے اس کے ساتھ باہر آ گئے، تو قالا، تو اس نے کہا، یا بشرا، اے خوشی کی بات دیکھو، ہذا غلام، خوشخبری ہے کہ یہ تو ایک لڑکا ہے،
وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے جو ہے اس کو سامان بنا کر چھپا لیا، تجارت کا سامان بنا کر چھپا لیا کہ یہ بچہ ہمیں ملا ہے، کوئی ارد گرد اس کا جاننے والا ہے نہیں، تو اس کو جو ہے ہم بطور غلام ہم بیچ دیں تو ہمارے لیے اس میں کچھ فائدہ ہو جائے۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ علم رکھنے والا ہے اس کا جو یہ عمل کر رہے تھے۔ وشروہ بثمن بخس، اور انہوں نے بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو چند قیمت پر، کچھ چھوٹے یعنی کھوٹے داموں پر، دراہم معدودہ، کچھ گنے ہوئے درہموں کے عوض انہوں نے بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ ان میں کوئی رغبت رکھنے والے نہیں تھے۔ اب بچے کو انہوں نے پکڑ لیا ہے، اس سے پہلے کہ کوئی آ کے اس بچے کا دعویٰ کرے کہ ہم نے اس کو زبردستی قابو کر لیا ہے، تو جتنا جلدی ممکن ہو اس سے جان چھڑاؤ، اور چاہے کم ہی قیمت مل رہی ہو فوراً ان کی جگہ وہ قیمت حاصل کر لو۔ وقال، اور کہا، الذی اشتراہ من مصر، وہ شخص کے جس نے مصر میں سے ان کو یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، اس نے کہا لامرأتہ، اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ، اچھا کرنا اس کے رہنے کے ٹھکانے کو، عزت سے رکھنا اس کو، یعنی اس کی رہائش باعزت رکھنا، عسى ان ينفعنا، ممکن ہے کہ یہ ہمیں کچھ فائدہ دیتے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو جو ہے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہ جو شخص تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مصر میں جو ہے وہ ایک بڑے مرتبے پر قائم تھا، جو عزیز کا جو درجہ ہے کہ جس طرح منسٹر یا وزیر ہوتے ہیں، اس نے ان کو خرید لیا اور اپنی بیوی کو آ کے کہا کہ ان کا ٹھکانہ یعنی رہنے کا طریقہ، سارے معاملات کو اچھے رکھنا، ہو سکتا ہے کہ جیسے یہ بڑا ہو تو ہمیں اس سے کچھ فائدہ ہو، یا اگر ایسا معاملہ ہوا تو ہم اس کو اپنی اولاد بھی بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے زمین میں جو ہے یوسف علیہ السلام کو مکان دیا، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم ان کو باتوں کی حقیقت سکھائیں، واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ غالب ہے اپنے معاملے پر، اپنے فیصلے پر، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ جانتی نہیں ہے۔ ان بیچنے والوں نے جلدی کی، مفسرین نے یہ بیان کیا کہ اس وجہ سے جلدی کی کہ اب انہوں نے کنویں میں سے ایک بچے کو نکالا ہے۔ اب عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی مثال کے طور پہ اس زمانے میں بھی جیسے ابھی بھی ہوتا ہے کہ کھیلتے کھیلتے کبھی کوئی بچہ اگر کنویں میں گر جائے تو اس کے جو جاننے والے ہوں گے، اگر کوئی اس وقت ساتھ بھی ہوگا تو وہ کیا کوشش کرے گا کہ میں فوراً جاؤں، کوئی مدد حاصل کروں، کوئی چیز حاصل کروں کہ میں اس بچے کو نکال پاؤں۔ یا کسی کا بچہ جو ہے بے خبری میں ادھر بھٹک گیا ہوگا، کنویں میں گر گیا ہوگا، تو اب وہ لوگ آئیں گے اور اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، تو کیا کرو کہ جلدی سے جو ہے اس سے جان چھڑاؤ۔ یا اگر اس کو بازار بھی لے کے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو یہ خبر ہو، یعنی اس وقت کے معاملات حالات اس طرح ہوں گے کہ لوگوں کو زبردستی غلام بنا لیا جاتا ہوگا، تو جس کی اولاد وغیرہ اگر گم ہو جاتی ہوگی تو وہ فوراً قریبی شہر کی طرف بھاگتے ہوں گے کہ پتہ کرو، ہو سکتا ہے کہ کوئی وہاں پہ ان کو بیچنے کی غرض سے اس سے پکڑ لیا ہو تو ہم اس کو واپس حاصل کر سکیں۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے جو ہے وہ ان کو فوراً جلدی سے جو ہے وہ بیچنا چاہا اور کم ہی قیمت میں جو ہے ان کو بیچ دیا۔ ولما بلغ اشدہ، اور جب پہنچ گئے یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کی عمر کو، یعنی اپنی قوت کی عمر کو پہنچ گئے، آتیناہ حکما و علما، تو ہم نے ان کو حکم بھی اور علم بھی، یعنی حکمت بھی سکھائی اور علم بھی دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ وَرَاوَدَتْهُ، اور پھسلانے کی کوشش کی، الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اس عورت نے جو کہ ان کے گھر میں تھی، جن کے گھر میں وہ تھے، عن نفسہ، اپنے نفس سے۔ اس عورت نے جو ہے، عزیز مصر کی بیوی نے جو ہے یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی، ان کو ورغلانے کی کوشش کی۔ وغلقت الابواب، اور دروازے جو ہے بند کر دیے اس نے۔ وقالت، اور اس نے کہا، حیت لک، کہ جلدی سے آ جاؤ تم میرے پاس۔ قال، یوسف علیہ السلام نے کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی، بے شک وہ میرا رب ہے، احسن مثوائی، اس نے بہت اچھا جو ہے میرے رہنے سہنے کا بندوبست کیا ہے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ رب سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ اس نے رہنے کا ٹھکانہ اتنا اچھا دیا ان مشکلات کے بعد، اور مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو عزیز تھا اس عورت کا شوہر، اس کے بارے میں کہیں کہ وہ میرا اچھا مالک ہے کہ اس نے مجھے جو ہے بہت اچھے طریقے سے رکھا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظلم کرنے والے جو ہے وہ فلاح نہیں پاتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، تو بے شک اس عورت نے تو ان کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے، لولا ان رأى برہان ربی، اگر یہ نہ ہوتا کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل کو، واضح نشانی کو دیکھ لیا ہوتا۔ كَذَلِكَ، اسی طرح، لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، تاکہ ہم دور کر دیں ان سے ہر طرح کی برائی کو اور ہر طرح کی فحاشی بے حیائی کو۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ،
اب دونوں نے جو ہے وہ دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، سبقت حاصل کرنے کی کوشش کی، ایک آگے دوسرے اس کے پیچھے. وقدت قمیصہ، اور اس عورت نے جو ہے ان کی قمیص کو کھینچ کے پھاڑ دیا، من دبرن پیچھے کی جانب سے. والفیا سیدہا لدى الباب، اور ان دونوں نے پایا اس کے ہسبینڈ کو، اس کے خاوند کو دروازے کے پاس. قالت، تو اب اس عورت نے فوراً کہا، ما جزاء، کیا ہوگی جزا، من اراد باہلک سوءا، کہ جس نے آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، الا ان یسجن، مگر یہ کہ یا تو اس کو قید کر دیا جائے، او عذاب علیم، یا اس کو ایک دردناک عذاب دے دیا جائے. فوراً جو ہے کہانی پلٹ دی اور فوراً خلاف ہو کے کیا کہا کہ یہ اب اس کے ساتھ تو یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ یا تو ان کو قید خانے میں ڈال دیا جائے یا ایک دردناک عذاب دے دیا جائے. قالا، تو یوسف علیہ السلام نے جواباً کہا، ہی راودتنی عن نفسی، اسی نے جو ہے مجھے ورغلانے کی کوشش کی تھی میرے نفس کو. وشہد شاہد من اہلہا، اور ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی اس عورت کے اہل میں سے، گواہی بھی آ رہی ہے اس عورت کی گھر والوں کی جانب سے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کہیں فیصلے میں جو ہے وہ کسی کی جانبداری ہو رہی ہو. ان کان قمیصہ، اگر ان کی قمیص، یوسف علیہ السلام کی قمیص جو ہے، قد من قبل، اگر وہ سامنے سے پھٹی ہوئی ہے، فصدقت، تو پھر عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف علیہ السلام جو ہے وہ معاذ اللہ غلط بیانی کرنے والوں میں سے ہوں گے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر ہے کہ ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو عورت جو ہے وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہیں جبکہ یوسف علیہ السلام سچ بولنے والوں میں سے ہیں. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ، پھر جب دیکھا گیا یا اس نے دیکھا ان کی قمیص کو، قُدَّ مِن دُبُرٍ، کہ وہ پھٹی ہوئی تھی پیچھے سے، تو قَالَ، اس نے کہا، إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنْ، بے شک یہ معاملہ جو ہے تمہاری چالوں میں سے ہے، إِنَّ كَيْدَكُنْ عَظِيمٌ، بے شک تم عورتوں کی چالیں جو ہیں وہ بہت بڑی ہوتی ہیں. یوسف، اے یوسف، اعرض عن هذا، آپ اعراض کیجئے اس معاملے سے، معاف کر دیجئے اس معاملے کو. واستغفری لذنبک، اور اے عورت تو مغفرت طلب کر اپنے گناہ کی وجہ سے. انک کنت من الخاطئین، بے شک تو خطا کاروں میں سے تھی. وقال نسوة فی المدینہ، اور کہا شہر کی عورتوں نے، امرأۃ العزیز، یہ عزیز کی جو بیوی ہے، تراود فتاها عن نفسی، یہ اپنے غلام کو پھسلانے کی کوشش کر رہی ہے. قد شغفها حبا، بے شک اس کو جو ہے اس کی محبت نے لپیٹ لیا ہے. انا لنراها فی ضلال مبین، بے شک ہم جو ہے اس کو ایک گمراہی پر پاتے ہیں. اور بعض نے یہ معنی کیا ہے کہ یہ اس وقت جو عورتیں تھیں، خیر مردوں کا بھی معاملہ ہے کہ یہ جو مصر کے معاملات تھے کہ وہ فحاشی کے معاملات ان کے ہاں عام تھے، تو عورتوں کا جو معاملہ تھا، وہ معاملہ یعنی ان کے جو کنسرن یا جس بات کو انہوں نے ابھارا یا اٹھایا، وہ یہ تھا کہ یہ اپنے غلام کو بھی بہلا نہ سکیں، یعنی اپنے غلام پر بھی قابو نہ پا سکیں کہ اس کو جو ہے گناہ کی طرف مائل کر لیتی. فلما سمعت، تو جب اس نے سنا، بمکرہن، ان کی چالوں کو، ان کے فریب کو، ارسلت الیہن، تو بھیج دیا ان کی طرف، واعتدت لہن متکئا، اور تیار کر دیا ان کے لیے ایک محفل کو، ایک تکیہ دار، جیسے متکیہ تکیہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ محفل کو تیار کر دیا. اور اس محفل میں اس نے وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، ان میں سے ہر ایک کو جو ہے ایک چھری بھی دی. وقالت، اور کہا، اخرج علیہم، یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اب آپ ان پر نکلو، یعنی ان کے پاس جاؤ. فلما رأینہ، پھر جب ان سب نے ان کو دیکھا، اکبرنہ، تو ان کو بہت بڑا پایا، یعنی ان کا رعب جو ہے ان پر چھا گیا. اور ہر کسی نے کوشش کی کہ یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کر لیں، یہاں تک کہ وقطعن ایدیہن، انہوں نے بڑے اہتمام سے اپنے ہاتھوں کو بھی کاٹ لیا کہ جو اپنا ہاتھ کاٹے تاکہ یوسف علیہ السلام ان کی طرف توجہ ہو. وقلنا، لیکن جب یوسف علیہ السلام کو پاک پایا تو انہوں نے کہا، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان تو نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، مگر یہ کہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے. کیونکہ جس طرح کی چالیں ہم چل رہی ہیں، اس طرح کی چالوں نے تو بڑوں بڑوں کو جو ہے وہ گرا دیا، لیکن ان پر یہ کام نہیں کر رہی، تو یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی ایک بہت ہی بزرگ ہستی ہے، بزرگ فرشتے ہیں. قالت، تو پھر اس عورت نے کہا، فذلکن الذی لمتننی فیہ، تو یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی کہ میں کامیاب نہیں ہوئی. ولقد راودتہ عن نفسی، میں نے تو اپنی جانب سے ان کو پھسلانے کی پوری کوشش کی. فاستعصم، لیکن یہ بچ گئے. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اور اگر انہوں نے نہ کیا، ما آمرہ، جس چیز کا میں ان کو کہوں گی، لَيُسْجَنَنَّ، تو یا تو ان کو جو ہے قید کر دیا جائے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ بے عزت یا ذلیل لوگوں میں سے ہو جائیں گے. قال، یوسف علیہ السلام نے دعا کی، ربی، اے میرے رب، السجن احب الیہ،
قید جو ہے وہ مجھے زیادہ محبوب ہے مما یدعوننی الیہ، اس گناہ کے مقابلے میں جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اور اگر تو نے نہ پھیرا مجھے ان کو نہ، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے نہ پھیرا مجھ سے ان کی چال کو، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا گناہ کرنے کی وجہ سے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کیا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے قید خانہ جو ہے وہ زیادہ محبوب ہے، مجھے تو بس ان سے بچا لے، چاہے مجھے جو ہے قید کی زندگی ہی کیوں نہ گزارنی پڑے، اپنی آزادی کو کھونا ہی کیوں نہ پڑے، لیکن میرا ایمان یہ برداشت نہیں کرتا کہ میں اس طرح کے بے حیائی اور فحاشی کے کام کی طرف جو ہے وہ جاؤں۔ فاستجاب له ربه، تو قبول کر لیا ان کی دعا کو یا ان کے لیے ان کے رب نے، فصرف عنه كيدهن، تو پھیر دیا ان کی چالوں کو ان سے، یعنی وہ جو ان کو رغبت یعنی اپنی طرف مائل کرنے کی جو ان عورتوں کی چال تھی ان کو پھیر لیا۔ انه هو السمیع العلیم، بے شک وہ جو ہے سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے، کہ یوسف علیہ السلام نے دعا کی اور اس نے سن لیا۔ ثم بدا لهم، پھر سوجھا ان کو یا واضح ہوا ان کے لیے، من بعد ما رأوا الآیات، بعد اس کے کہ وہ کئی نشانیاں دیکھ چکے تھے، یعنی اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے کئی نشانیاں دیکھ لی، معاملات کو دیکھ بھی لیا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے بالکل پاک باز ہیں، لیکن چونکہ ایک پریشانی جو ہے ان کی طرف سے شروع ہو گئی تھی، اس طرح کہ آپ دیکھیں ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پاورفل شخص ہو اور اگر وہ کسی کے ساتھ ظلم کرنا چاہے اور وہ ظلم نہ کر پا رہا ہو تو وہ کس کس طرح کے فتنے اٹھا لیتے ہیں الزامات کی صورت میں اور مختلف بہانوں سے ان کو تکلیف دینے کی صورت میں۔ تو جب یہ معاملات بڑھنے لگے تو پھر کوئی اور بات نہ سوجھی اس وقت وہاں کے لوگوں کو، الا یہ کہ لیسجننہ حتی حین، مگر یہ کہ وہ یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیں ایک مدت تک۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی اس اعتبار سے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اس فتنے سے بچایا۔ ودخل معه السجن فتیان، اور داخل ہوئے ان کے ساتھ قید میں دو جوان لڑکے۔ قال احدہما، تو کہا ان میں سے ایک نے، انی ارانی اعصر خمرا، کہ بے شک میں تو دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، کہ بے شک میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اٹھائی ہوئی ہے اپنے سر پر روٹیاں، تأکل الطیر منہ، کہ پرندے جو ہے اس سے کھا رہے ہیں۔ یعنی ان دونوں لڑکوں نے، دونوں جوانوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا کہ ایک کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جو ہے وہ شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے سر کے اوپر روٹی اٹھائی ہوئی ہے اور پرندے جو ہے وہ اس کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، تو آپ ہمیں ان معاملات کی حقیقت بتائیے، ان خوابوں کی تعبیر بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو جو ہے محسنین میں سے دیکھتے ہیں۔ اب ہیں قید میں، لیکن یوسف علیہ السلام کی جو ذات ہے، ان کے جو اخلاق ہیں وہ اتنے اچھے کہ قید میں بھی جو ہے وہ ان لڑکوں نے پہچان لیا کہ یہ کوئی جو ہے بزرگ ہستی ہے، یہ کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں، اور ان سے جو ہے اپنا معاملہ ذکر کیا کہ آپ اس کی تعویل ہمیں بتائیں۔ قال، یوسف علیہ السلام نے کہا، لا یأتیکما طعام، نہیں آئے گا تمہیں تمہارا کھانا، ترزقانہ، جو تمہیں دیا جاتا ہے، الا نبأتکما بتأویلہ، مگر یہ کہ میں تمہیں جو ہے اس کی تعویل بتا چکا ہوں گا، قبل ان یأتیکما، اس سے پہلے کہ تمہارا کھانا تمہیں پہنچے۔ یعنی میں تمہیں کچھ بات بتانے جا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ میں تمہیں تمہارے خوابوں کی حقیقت بتاؤں، میں کچھ بات کروں گا، لیکن تمہارا کھانا جو بھی آنے والا ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے ہی میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کر کے تمہارا جو تقاضا ہے وہ تمہیں بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ ان چیزوں میں سے ہے جن کا میرے رب نے مجھے علم دیا ہے، مجھے سکھائی ہیں۔ تو جیسے ہی دعوت و تبلیغ کا موقع ملا، یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنی بات سمجھانا شروع کی اور کہا کہ انی ترکت ملت قوم، بے شک میں نے تو چھوڑ دیا ہے اس قوم کے طریقے کو، لا یؤمنون باللہ، جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ کافرت پہ جو ہے وہ کافرت کا جو ہے وہ آخرت کا جو ہے وہ کفر کرنے والے ہیں، آخرت کا جو ہے انکار کرنے والے ہیں۔ واتبعت، اور میں نے پیروی کی، ملت آبائی، اپنے آباء و اجداد کے دین کی، ابراہیم و اسحاق اور و یعقوب، ان کے دین کی جو ہے میں نے پیروی کی ہے۔ ما کان لنا، نہیں ہے ہمارے لائق، ان نشرک باللہ من شیء، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو جو ہے وہ شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر فضل ہے، وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ شکر نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا فضل کہ اللہ نے ہمیں توحید پر قائم رکھا ہے اور ہمیں شرک سے بچا کے رکھا ہے،
یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص فضل ہے ہم پر، جس کا اکثریت جو ہے وہ شکر نہیں ادا کر پاتی۔ ہمیں کچھ دنیاوی اعتبار سے نعمت ملے تو اس پہ تو شکر آ جاتا ہے، لیکن روز اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں توحید پر قائم رکھا ہے اور ہمیں شرک سے جو ہے وہ دور رکھا ہے، اس بات کا جو ہے ہم صحیح طریقے سے شکر نہیں کر پاتے۔ یا صاحبی السجن، اے میرے قید کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، کیا یہ جو مختلف معبود اور رب بنا دیے ہیں کیا یہ بہتر ہے؟ ام اللہ الواحد القہار، یا وہ اللہ جو کہ واحد بھی ہے، یکتا بھی ہے اور نہایت زبردست بھی ہے، قہار بھی ہے۔ ما تعبدون من دونہ، نہیں تم سب عبادت کرتے اس کے علاوہ، الا اسماء سمیتموها، مگر یہ کہ کچھ نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بها من سلطان، نہیں اللہ نے اس کے حوالے سے کوئی دلیل نازل کی، ان الحکم الا للہ، حکم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، یا نہیں ہے حکم مگر صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے۔ امرا، اس نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم نہیں عبادت کرو مگر اسی کی، ذالک الدین القیم، یہی ہے بالکل سیدھا دین، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ جانتی نہیں ہے۔ یا صاحبی السجن، اے میرے قید کے ساتھیوں، اما احدکما، جہاں تک تم میں سے ایک کی بات ہے، فیسقی ربہ خمرا، تو وہ اپنے بادشاہ کو جو ہے شراب پلائے گا، یعنی اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا، تو اب جو ہے اس کو آزاد کر دیا جائے گا اور وہ اپنے بادشاہ کو، اپنے مالک کو جو ہے شراب پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جہاں تک دوسرے کی بات ہے کہ جس نے یہ دیکھا کہ میرے سر پر روٹی ہے اور اس کو پرندے کھا رہے ہیں، فَيُسْلَبُ، تو اس کو جو ہے سولی چڑھائی جائے گی، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِ، اور پرندے جو ہے وہ اس کے سر کے گوشت کو جو ہے وہ نوچیں گے اور کھائیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ، فیصلہ کر دیا گیا ہے اس بات کا، الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، جس کے بارے میں تم فتویٰ طلب کر رہے ہو یا جس بارے میں تم پوچھ رہے ہو، اس کا فیصلہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ وقال، اور کہا یوسف علیہ السلام نے، للذی، اس شخص سے کہ جس کے بارے میں، ظن انہ ناج منہما، ان کو پتا چل گیا تھا کہ یہ ان دونوں میں سے نجات پائے گا، اس کو کہا اذکرنی، تم میرا ذکر کرنا، عند ربک، اپنے مالک اپنے بادشاہ کے پاس، فانساہ الشیطان ذکر ربی، لیکن شیطان نے بھلا دیا اس کو اپنے مالک سے یاد کر، ان کو مالک کو یاد دلانا یا مالک کے پاس ان کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا۔ فلبث فی السجن، تو پھر وہ ٹھہرے رہے قید میں، بضع سنین، چند برس یعنی کئی سال۔ وقال الملک، اور پھر ایک معاملہ کیا ہوا کہ بادشاہ نے کہا، انی ارا، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں، 7 بقرات، 7 گایوں کو دیکھتا ہوں۔ وہ 7 گایاں کیسی ہیں کہ سمان، وہ موٹی تازی ہیں، فربا ہیں، یأکلہن، وہ کھا جاتی ہیں یا وہ کھا رہی ہیں، 7 عجاف، 7 دبلی پتلی گایوں کو۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ 7 سنبلات، 7 جو ہیں، 7 سنبلات خضر، 7 ہرے بھرے جو ہے وہ خوشے ہیں، 7 ہرے بھرے جو ہے وہ کھیت کی طرح کے معاملات ہیں، وَأُخَرَ یابسات، اور دوسرے ہیں جو کہ خشک ہیں۔ یا ایھا الملأ، اے میرے سرداروں، اے میرے وزیروں، افتونی فی رؤیایا، تم مجھے بتاؤ میرے خواب کی حقیقت، میرے خواب کے بارے میں مجھے بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم ہو کہ تم خوابوں کی تعبیر کرتے ہو، تم بڑے دعوے کرتے ہو، تو میں نے یہ خواب دیکھا ہے 7 گایوں کے حوالے سے اور 7 جو ہے وہ سبزوں کے حوالے سے، تو مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ قالو، تو ان سب نے کہا، اضغاث احلام، یہ تو صرف پریشان خواب ہیں، خوابوں کی پریشانیاں ہیں، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم جو ہے اس طرح کے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اس وقت یعنی جو جیسے کہ یہ معلوم بات ہے کہ بادشاہ کے قریب آنے کے مختلف طریقے ہوتے تھے، کبھی یہ رہا ہے کہ شعر و شاعری کے ذریعے بادشاہ کے قریب آیا جاتا تھا، کبھی کچھ اور امور کے ذریعے، تو اس وقت یہ ہوگا کہ خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ کیا کرتے ہوں گے اور بادشاہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہوگا۔ تو بادشاہ نے ان کو کہا کہ تم یہ جو خوابوں کی تعبیر کرتے ہو تو اب میرے اس خواب کی تعبیر کرو۔ تو چونکہ ان میں سے کسی کو بھی کوئی ایسی تعبیر نہ سوجی، کیونکہ ویسے کیا معاملات ہوتے ہیں کہ کسی عام شخص کو اگر تعبیر بتا بھی دیں تو اب وہ اس کے لیے تعبیر پوری ہو یا نہ ہو وہ شخص کیا بگاڑ سکتا ہے، لیکن اگر بادشاہ کو تعبیر بتا دی اور وہ تعبیر سچ نہ نکلی تو پھر تو صحیح طرح کی پکڑ ہوگی۔ تو انہوں نے کیا بہانہ کیا، انہوں نے کیا کہا کہ یہ کوئی ایسا خواب نہیں ہے جس کی تعبیر کی جائے، بلکہ یہ تو جس طرح روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں جو انسان کو خواب میں آ جاتی ہیں کبھی کبھی، یہ اس طرح کا معاملہ ہے، یہ کوئی ایسا حقیقی معاملہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو کوئی تعبیر دی جائے کہ اس کا کوئی مستقبل سے کوئی تعلق ہو۔ لیکن بادشاہ جو ہے وہ ان کی بات سے مطمئن نہیں ہوا۔ وقال، اور کہا، الذی نجا منہما، اس شخص نے جو کہ ان دونوں میں سے
قید سے جو ہے جس نے نجات پائی تھی، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور اس کو ایک زمانے کے بعد جو ہے وہ یاد آیا تو اس نے کہا انا انبئکم بتأویلہ، میں تمہیں جو ہے اس کی تعویل بتاتا ہوں، اس کی حقیقت تعبیر بتاتا ہوں، فارسلون، تو تم مجھے جو ہے وہ بھیج دو۔ پھر وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آ کے کہتے ہیں یوسف، اے یوسف، ایھا الصدیق، اے سچے، افتنا فی سبع بقرات، آپ فتویٰ دیں ہمیں، تعبیر بتائیں ہمیں، فی سبع بقرات سمان، 7 موٹی گایوں کے بارے میں، یأکلہن سبع عجاف، جو کہ کھا رہی ہیں 7 دبلی گایوں کو، وسبع سنبلات خضر، اور 7 سبز خوشوں کے حوالے سے، واخر یابسات، اور دوسرے جو کہ خشک ہوں، سوکھے ہوئے ہوں، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوٹوں لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جان لیں، وہ آگاہ ہو جائیں۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا قال تزرعون 7 سنین دأبا، تم کھیتی باڑی کرو گے، زراعت کرو گے 7 سالوں تک لگاتار۔ یہ جو موٹی گائیں تھی ان کی تعبیر کیا تھی کہ 7 سال تک لگاتار تم جو ہے کھیتی باڑی کرو گے اور خوب جو ہے تمہیں اناج حاصل ہوگا۔ فما حصدتم، تو تم جو کاٹو، جو تمہیں غلہ حاصل ہو، فذروہ فی سنبلہ، تو اس کو اس کے خوشوں میں رہنے دینا، یعنی اس کو اس کے خوشوں سے باہر نہ نکالنا بلکہ اسی میں رہنے دینا، الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا جس کو تم کھاؤ، یعنی کہ جو 7 سال تمہاری زراعت ہوگی اس میں سے تم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے کھانے پینے کو کنٹرول کر کے تم نے ان میں سے کافی چیزوں کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور پھر کیا ہوگا، ثم یاتی من بعد ذلک، پھر اس کے بعد آئیں گے 7 شداد، 7 سخت سال آئیں گے، یأکلن ما قدمتم لہن، کھا جائیں گے جو تم نے بچا کے رکھا تھا ان کے لیے، الا قلیلا مما تحسنون، مگر یہ کہ تھوڑا سا جس کو تم بچاؤ گے۔ 7 جو ہے ایسے سال آئیں گے جب تمہارے ہاں خوب جو ہے تمہیں نعمتیں اور رزق ملے گا۔ اب جب انسان کو زیادہ ملتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے کہ یار میں زیادہ استعمال کر لوں، جب زیادہ پیسے آتے ہیں تو چلو زیادہ خرچ کر لوں، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ چاہے تمہارے ہاتھ میں اس وقت زیادہ بھی کیوں نہ ہو، لیکن تمہیں کوشش کیا کرنی ہے کہ اس میں سے استعمال کم کرنا ہے اور باقی کو بچا کے رکھنا ہے، کیونکہ یہ جو باقی تم بچا کے رکھو گے تو آگے پھر 7 سال ایسے آئیں گے جب تمہارے پاس نیا کوئی مال نہیں آئے گا، تم اسی کو جو پرانا تم نے جمع کیا تھا اسی کو جو ہے استعمال کرو گے، اور اس میں سے بھی تم نے استعمال ایسے کرنا ہے کہ کچھ ایسا ہو جس کو تم بچا کے رکھ سکو۔ اور اس کی کیا وجہ ہوگی، اس کی وجہ آگے بیان کی، ثم یأتی من بعد ذلک عام، کیونکہ پھر اس کے بعد آئے گا 1 سال، فیہ یغاث الناس، جس میں لوگوں کو جو ہے خوب عطا کیا جائے گا، بارش کی جائے گی، وفیہ یعصرون، اور اس میں جو ہے وہ خوب نچوڑیں گے بھی، یعنی اب یہ جو اگلا سال آئے گا، 7 سالوں کے بعد جو سال آئے گا جس میں وہ قحط سالی ختم ہوگی، تمہیں بارشیں عطا ہوں گی، چیزوں میں فروانی ہوگی، اس میں تمہیں بیج بونے کے لیے جو ہے آگے کی انویسٹمنٹ کے لیے کچھ بچا کے رکھنا ہوگا۔ تو ایسا مت کرنا کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں آئے تم اس کو فوراً خرچ کرنے کی نیت سے ہو۔ اور اس معاملے میں ہم آج کل اپنے حالات بھی دیکھتے ہیں، کچھ ہی عرصے کی بات ہے پہلے کی کہ ایک صاحب سے بات ہوئی تھی، ان کا تعلق کسی ایک بزنس والی برادری سے تھا، تو انہوں نے اپنے حالات کیا بتایا کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم چھوٹے تھے، جب ہم کاروبار میں نئے نئے تھے تو ہماری کوشش کیا ہوتی تھی کہ اگر 100 روپے بھی مل رہے ہیں تو اس میں سے 20 کو خرچ کیا جائے اور 80 کو جو ہے بچایا جائے یا اس کو جو ہے کاروبار میں لگایا جائے، اللہ کے راستے میں دینے کے علاوہ کی جو بات ہے کہ کم کو استعمال کیا جائے اور زیادہ کو بچا کے مستقبل کے لیے جو ہے وہ لگایا جائے۔ لیکن آج کی نسل کیا کرتی ہے کہ اگر 100 روپے جمع ہوتے ہیں تو اس میں سے 80 کو خرچ کرنے کی کوشش کر دیتی ہے، اور کم ہی ایسے ہیں جو کہ اس 20 کو بھی جو ہے وہ بچا کے رکھنا چاہیں یا 20 کو جو ہے وہ آگے کے لیے انویسٹ کرنا چاہیں، کہ اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ زیادہ کھاؤ، زیادہ استعمال کرو، زیادہ یعنی فوراً کے فوراً جو ہے چیزوں کو حاصل کرو، تو یہ رویش جو ہے یہ بڑی پریشان کن ہے۔ اور کھانے پینے کے معاملات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہی تعلیم دی کہ انسان پیٹ بھر کے نہ کھائے، کم کھائے، پیٹ کے کچھ حصے کر کے کچھ حصہ جو ہے وہ کھانے پینے کے اعتبار سے رکھے۔ اور دیکھیں یہاں پہ بھی تدبیر کیا دی یوسف علیہ السلام نے کہ جب اچھائی کے دن بھی ہیں تب بھی تم نے سارا کے سارا استعمال نہیں کر دینا ہے۔ آج کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں کہ ہم شکایتیں تو کرتے ہیں کہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، معاملات خراب ہو رہے ہیں، لیکن ان چیزوں کے حوالے سے کمپلین کرنے کے بجائے اگر ہم اس پہ فوکس کریں کہ کس طرح ہم اپنا استعمال کم کر دیں چیزوں کا، کہ کل جب میرے پاس زیادہ مال تھا تب میں جتنا کھا رہا تھا، اگر آج مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری قوم، میرا ملک یا مجموعی طور پہ پوری دنیا میں ہی جو ہے وہ معاشی اعتبار سے مشکل حالات ہیں، تو بجائے اس کے کہ میں اپنا ہاتھ
اپنے معاملے میں اسی طرح کھلا رکھوں، کیوں نہ میں اپنے خرچ کو کم کر دوں. اگر میں 3 روٹیاں کھاتا تھا تو میں 2.5 روٹی یا 2 روٹی پہ آ جاؤں. اگر میں سال کے 10 جوڑے بنواتا تھا تو اس بار میں ضرورت کے اعتبار سے اگر ضرورت ہے تو بنواؤں، نہیں ہے تو چھوڑ دوں. اپنے خرچے جو ہیں ان کو میں کم کروں تاکہ جو ہے مجھے اس اعتبار سے مشکلات بھی کم آئیں. اور میں زیادہ کوشش کیا کروں کہ زیادہ میں اللہ کی راہ میں دوں، یا زیادہ میں اس چیز کی کوشش کروں کہ میں ان معاملات سے اپنے آپ کو نکال کے دین کی خدمت میں ڈالوں. تو یہ یوسف علیہ السلام نے ان کو ایک تدبیر دی کہ بچا کے رکھنا تاکہ جب مشکل حالات آئیں تو تم اس میں استعمال کر سکو. وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا. جب یہ معاملات کی یہ تعبیر بادشاہ کو ملی تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی واقعتاً جو ہے وہ ذو حکمت شخص ہے، تو فوراً کہا ائتونی بھی، ان کو لے آؤ میرے پاس. فلما جاءہ الرسول، پھر جب بادشاہ کا بھیجا ہوا شخص یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربک، تم واپس اپنے بادشاہ کے پاس لوٹ جاؤ. کیوں لوٹ جاؤ؟ فاسألہ، پہلے اس سے سوال کرو، ما بال النسوہ، کیا حال تھا ان عورتوں کا، اللاتی قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا، کہ جن کے الزام کی وجہ سے مجھے جیل میں ڈالا گیا، وہ بتائیں کہ ان کی حقیقت کیا تھی. ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب جو ہے ان کے فریب کو، ان کی چال کو خوب جاننے والا ہے. یوسف علیہ السلام اتنے سالوں تک جو ہے وہ جیل میں رہے ہیں، اور ایک موقع مل رہا ہے کہ بادشاہ جو ہے ان کو نکالنے کا حکم دے رہا ہے، لیکن انہوں نے پہلے کیا کہا کہ مجھ پر جو الزام لگا ہے پہلے اس الزام کے حوالے سے کلیئرٹی حاصل کرو، کہ کل کو کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی بولے کہ ہاں ان کو تو بادشاہ نے جو ہے باہر نکلوا دیا لیکن ان کا گناہ جو ہے وہ معاذ اللہ اپنی جگہ پہ تھا. تو اس چیز کو واضح کریں کہ وہ اصل میں خواتین کی چال تھی اور میں جو ہے پاک دامن تھا. قال، تو بادشاہ نے پھر پوچھا ما خطبکن، ان عورتوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ تھا، اذ راوتن یوسف عن نفسی، جب تم سب نے جو ہے وہ یوسف کو پھسلانا چاہا. قلنا حاش للہ، تو انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے جو ہے ان پر کسی بھی طرح کی کوئی برائی نہ جانی. قالت امرأۃ العزیز، تو عزیز کی بیوی نے بھی اس وقت کہا، اور یہ عزیز کی بیوی جو ہے یہ بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ الگ ہے اور اس کا یہ سرداروں میں سے یا وزیروں میں سے ایک وزیر جو کہ عزیز ہے. قالت امرأۃ العزیز، اس عزیز کی بیوی نے بھی جو ہے پھر کہا الآن حس الحق، اب جو ہے وہ حق ظاہر ہو گیا ہے، بات ظاہر ہو گئی ہے. اصل بات یہ تھی کہ انا راودتہ عن نفسی، میں نے ہی جو ہے ان کو ان کے نفس سے پھسلانا چاہا. وانہ لمن الصادقین، اور بے شک وہ جو ہے سچ بولنے والوں میں سے ہے. ذالک لیعلم انی، یہ اس لیے میں بیان کر رہی ہوں کیونکہ تاکہ وہ جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے جو ہے ان کی خیانت نہیں کی غیب میں. وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور بے شک اللہ جو ہے وہ خائنین کی، خیانت کرنے والوں کی چالوں کو ہدایت نہیں دیتا، کامیاب نہیں ہونے دیتا. وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو جو ہے پاک دامن، یہ بے قصور نہیں کہتی. ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک جو نفس ہے وہ تو برائی کا حکم دینے والا ہے. الا ما رحم ربی، مگر وہ کہ جس پر میرے رب کا رحم ہو. ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہ جو آخری کی جو 2 آیات ہیں ذالک لیعلم سے لے کے غفور رحیم، اس میں مفسرین کے دونوں اقوال ہیں. ایک جو میں نے جس طرح ابھی ترجمہ کیا کہ یہ قول جو ہے اس عورت کا تھا کہ اس نے کہا کہ میں یہ بات اس لیے واضح کر رہی ہوں تاکہ یا تو یہ کہ یوسف علیہ السلام کو پتہ چل جائے کہ میں نے ان کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی بلکہ میں نے سچی بات کی. دوسری یہ کہ میں نے جو ہے اپنے شوہر کے غیب میں جو ہے، شوہر کی غیر موجودگی میں جو ہے وہ خیانت نہیں کی. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ کلام جو ہے یوسف علیہ السلام کا ہے، کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ وضاحت میں اس لیے طلب کر رہا ہوں تاکہ میرا یہ جو عزیز تھا جس نے جو ہے مجھے اتنا پالا اور اتنا میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، وہ یہ جان جائے کہ میں نے اصلاً جو ہے اس کی کوئی خیانت نہیں کی، اس حال میں کہ وہ مجھ سے غائب نہیں تھا، وہ مجھ سے وہ غائب تھا. اور یہ بات بھی کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، یہ ایک فطری بات ہے کہ اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر بھی ایسے ارکان رکھے ہیں جو کہ اس کو گناہ کی طرف ابھارتے ہیں، جو گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں. مگر یہ کہ جس کو میرا رب جو ہے وہ محفوظ رکھے، بے شک میرا رب جو ہے غفور و رحیم ہے. تو جس طرح میرا رب غفور و رحیم ہے تو ان عورتوں کے معاملے میں بھی جو ہے یہی برتاؤ کیا جائے کہ ان کو بھی معاف کر دیا جائے، ان کی غلطیوں سے نظر اندازی کی جائے. وقال الملک، کہا بادشاہ نے ائتونی بھی، ان کو لے آؤ میرے پاس، استخلصہ لنفسی، میں ان کو اپنے لیے خالص کر لوں گا اور ان کو میں ایک مقام دوں گا. فلما کلمہ، پھر جب اس نے ان سے بات کی، قال انک اليوم لدینا مکین امین، بے شک آج کے دن سے آپ ہمارے یہاں پہ جو ہے ایک خاص مکان والے بھی ہیں، وقار والے بھی ہیں اور آپ امانت دار بھی ہیں. تو جب بادشاہ نے جو ہے وہ ان کو ایک مکان دے دیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے خاص کر دیں یا مقرر کر دیں زمین کے خزانوں پر.
اور وجہ کیا ہے؟ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علیم بھی ہوں، جاننے والا بھی ہوں۔ تو جب ان کو منصب مل گیا تو انہوں نے بیان کر دیا کہ میرے لیے آپ نے جب منصب دینا ہی ہے تو سب سے بہترین وہ کیا جگہ ہے جہاں پہ میں اچھے طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کے لیے کچھ خدمات دے سکتا ہوں، میں جہاں پہ اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے نبھا سکوں گا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں مکان دیا، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ اس میں رہتے تھے جہاں پہ بھی وہ چاہیں۔ نصیب برحمتنا، نصیب تھا ہماری رحمت میں سے، من نشاء، جس کو ہم چاہیں۔ یہ نصیب ہے، یہ نصیب عفوا نصیب، ہم پہنچاتے ہیں برحمتنا، اپنی رحمت میں سے، من نشاء، جس کو ہم چاہیں، ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم ضائع نہیں کرتے احسان کرنے والوں کا اجر، ولا اجر الاخرتی، اور حق بات کیا ہے کہ آخرت کا جو اجر ہے، خیر للذین آمنوا، وہ زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، وکانوا یتقون، اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کہاں یوسف علیہ السلام کا کیا معاملہ کہ بھائیوں نے ان کے خلاف چال چلی اور ان کو کنویں میں ڈال دیا، اور اللہ نے اس وقت بھی جو ہے ان کو نجات دی اور ان کو عزیز مصر کے گھر پہ لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا مکننا لیوسف، کہ ہم نے یوسف کو جگہ دی، کنویں سے نکال کے ایک باعزت گھرانے میں جگہ دی، اور پھر وہ سارے معاملات گزرے، اور پھر اللہ نے ان کو بادشاہ کے جو ہے وہ قریب کر دیا، یہاں تک کہ وہ خزائن الارض، زمین کے خزانوں پہ جو ہے ان کو مقرر کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح ہم نے یوسف کو جو ہے مکان دیا۔ اب جب وہ اتنے بڑے منصب پہ پہنچ گئے تو اب ان کے پاس یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ جدھر جائیں۔ پہلے وہ جب چھوٹے تھے تو وہ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے تھے اس اعتبار سے کہ کسی نے ادھر پھینک دیا تو وہ ادھر چلے گئے، کسی نے ادھر بھیج دیا تو ادھر چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اپنے فیصلے سے ایسا مقام عطا کر دیا ہے کہ اب وہ جہاں چاہتے ہیں، جدھر چاہتے ہیں جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ کیا کہا؟ احسان کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ہر موقع پہ جو ہے احسان کیا ہے۔ ایک عورت اتنے بڑے منصب والی ان کو گناہ کی طرف بلا رہی ہے، اور موقع بھی ہے کہ وہ کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے تقوی کو ترجیح دی، اپنے رب کو ترجیح دی، اور اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی فکر کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کے لیے بھی جو ہے ایک بہت بڑے درجے کے مقام کا ذکر کیا کہ اللہ کا سایہ ہوگا ان لوگوں کو، ان میں سے جو لوگوں کا ذکر کیا ان میں سے ایک کون ہے کہ جس کو ایک منصب والی، ایک جمال والی عورت جو ہے کسی کو گناہ کی دعوت دے، برائی کی طرف بلائے، اور وہ جو ہے اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اس معاملے سے دور رہتا ہے۔ تو اس وقت بھی احسان والا معاملہ کیا، پھر جیل جانے کو جو ہے ترجیح دے دی کہ چاہے میری آزادی چلی جائے لیکن گناہ سے جو ہے میں بچ جاؤں۔ اور پھر یہ جو سارے معاملات ہوئے کہ جیل سے نکلنے کا بھی موقع مل رہا ہے، لیکن اس وقت بھی کہہ دیا کہ نہیں، پہلے جو ہے مجھ پر جو الزام لگا ہے اس کو دور کیا جائے، اور پھر جو ہے انہوں نے جیل سے نکلنے کو یعنی جیل سے نکلنے کو قبول کیا، اور پھر اب یہاں پہ اللہ نے ان کو خزائن الارض پہ جو ہے وہ مقرر کروا دیا ہے۔ انشاءاللہ اس معاملے، اس واقعے کو جو ہے پھر آگے کل کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين أما بعد۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح جو ہے انہیں جیل سے نجات دے کے جو ہے بادشاہ کے ہاں خاص مقام عطا کر دیا خزائن الارض پہ۔ اور سیاق یہ چل رہا تھا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا جس میں 7 خوشحالی کے سالوں کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد 7 جو ہے وہ قحط سالی کے سال ہیں۔ تو اب اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وجاء اخوۃ یوسف۔ اب جب یہ قحط سالی کے سال چل رہے تھے تو معاملہ کیا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے مختلف علاقوں سے آتے تھے اور یہاں سے آ کے جو ہے وہ اناج وغیرہ حاصل کرتے تھے، اپنی چیزوں کو بیچ کے بھی یا ویسے بھی جو ہے بادشاہ کی طرف سے ان کو عطا کیے جاتے تھے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے جو پلاننگ بتائی تھی اس اعتبار سے جب یہ معاملات کو لے کے چلے تھے تو قحط سالی کے ایام میں ان لوگوں کے پاس مال تھا۔
تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں جاء اخوۃ یوسف، وہ آئے تھے، فدخلوا علیہ، پھر وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، فعرفہم، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون، جبکہ وہ ان کو پہچان نہیں پائے، یعنی بھائی جو ہے وہ یوسف کو پہچان نہیں پائے علیہ السلام۔ ولما جہزہم بجہازہم، پھر جب تیار کر دیا انہوں نے ان کا سامان، قال، تو یوسف علیہ السلام نے کہا، ائتونی، تم لے آؤ میرے پاس، بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُم، اپنے بھائی کی جانب سے، اپنے ابو کی جانب سے جو تمہارا بھائی ہے۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے جو چھوٹے بھائی تھے وہ دوسری ماں سے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ابو کی جانب سے جو تمہارا ایک دوسرا بھائی ہے جن کی ماں مختلف ہے، اس بھائی کو بھی لے آؤ۔ الا ترون، کیا تم نہیں دیکھتے، انی اوفی الکیل، کہ میں بے شک پورا پورا ماپ دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں جو ہے بہترین مہمان نواز ہوں، مہمانی کے اعتبار سے بھی میں نے تمہارا بہت خیال رکھا ہے، اور سارا کے سارا جو تمہارا سامان بنتا تھا پورا پورا جو ہے وہ تول کے ناپ کے دلوا دیا ہے تمہیں۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، ہاں لیکن اگر تم اس کو نہیں لاؤ گے میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي، تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے، کوئی غلہ نہیں ہے، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور تم میرے قریب بھی نہیں آنا۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، ہم ان قریب آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے ان کے بارے میں ان کے باپ کو، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم یہ کام ضرور کریں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، تو پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، ان کے سامان کو جو ہے ان کی سواریوں میں ہی رکھ دو، جو یہ سامان لائے تھے کھانے پینے کا غلہ حاصل کرنے کے لیے، اس سامان کو جو ہے انہی کی سواریوں میں رکھ دو، جس قافلے میں آئے انہی میں رکھ دو، لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ اس کو پہچان لیں، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس پلٹیں گے، لعلہم یرجعون، تاکہ جو ہے وہ واپس آئیں۔ یعنی انہوں نے، کیونکہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کا مزاج جانتے تھے کہ ان کو دنیاوی معاملات کی طرف جو ہے ایک خواہش ہے، تو کیا کیا کہ بھائی جو مال لائے تھے مال حاصل کرنے کے لیے، کھانے پینے کی اشیاء حاصل کرنے کے لیے، تو انہی کے مال کو انہی کے سامان میں جو ہے وہ واپس ڈلوا دیا، تاکہ جب یہ گھر پہنچے اپنے سامان کو کھولیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ ہم نے جو سامان دیا تھا ان کو وہ بھی ہمیں واپس مل گیا ہے۔ اور اس میں ایک آسانی ان کو یہ ہوگی کہ اب چونکہ قحط سالی کے سال چل رہے ہیں، معاشی حالات تنگ ہوں گے، تو تبدیل کرانے کے لیے یا غلہ خریدنے کے لیے ان کے پاس چونکہ اب نیا مال ارینج کرنا مشکل ہوگا، تو یہ اسی مال کو واپس لے آئیں گے اور جلدی ہمارے پاس لوٹیں گے۔ فلما رجعوا الى ابیہم، پھر جب وہ لوٹے اپنے ابو کے پاس، اپنے والد کے پاس، قالوا، تو انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے والد، منع منا الکیل، منع کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے ہم سے غلے کو، فارسل معنا اخانا، تو آپ بھیجیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، نقتل، ہم غلہ بھی لے آئیں، وانا له لحافظون، اور ہم جو ہے اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ قال، تو انہوں نے کہا، هل آمنکم علیہ، کیا میں بھروسہ کر لوں تم پر ان کے معاملے میں، الا کما امنتکم علی اخیہ، جیسا کہ میں نے بھروسہ کیا تھا تم پر ان کے بھائی کے معاملے میں، من قبل، اس سے پہلے، فاللہ خیر حافظا، تو بے شک اللہ ہی جو ہے وہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر جو ہے رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، پھر جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، تو انہوں نے پایا کہ ان کا جو سرمایہ تھا وہ ان کی طرف لوٹا دیا گیا تھا۔ قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا، اے ہمارے والد، ما نبغی، ہم کیا چاہتے ہیں، هذه بضاعتنا ردت الینا، یہ ہمارا سامان، ہماری پونجی جو ہے وہ ہماری طرف واپس لوٹا دی گئی ہے، ونمیر اہلنا، تو پھر ہم غلہ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے، ونحفظ اخانا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، ونزداد کیل بعیر، اور ہم زیادہ لائیں گے ایک اونٹ بھر کے غلہ کو، ذلک کیل یسیر، بے شک یہ جو ہے ایک آسان غلہ ہے، یہ تھوڑا غلہ ہے۔ معاملہ مفسرین نے کیا بیان کیا ہے کہ ہر شخص کو جو ہے ایک اونٹ کے حساب سے جو ہے وہ غلہ دیا جاتا تھا کہ جتنا جو ہے اس کی سواری برداشت کر سکے۔ تو یہ پہلے 10 بھائی گئے تھے، 10 بھائیوں کے اعتبار سے ملا تھا، اب جب یہ ایک اور بھائی کو لے جائیں گے تو ایک اور اونٹ کا جو ہے ان کو غلہ مل جائے گا۔ پھر یہ ذالک کیل یسیر، کہ یہ جو آسان غلہ ہے، یہ جو کم غلہ ہے، اس میں مفسرین نے دونوں معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ کہ یہ جو ابھی ہم سامان لے کے آئے ہیں پہلے سفر میں، یہ تو کم ہے، یہ تو کچھ ہی عرصے میں جو ہے ختم ہو جائے گا، تو دوسری بار جانے کی تو ہمیں ویسے بھی ضرورت ہوگی ہی۔ اور دوسرا معنی یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو ایک زائد بھائی کا جو غلہ ہوگا، یہ بادشاہ لوگوں کے لیے جو ہے ان کے لیے دینے کے لیے کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہوگا۔
قال تو ان کے والد نے کہا لن ارسلہ معکم میں ہرگز نہیں بھیجوں گا ان کو تمہارے ساتھ حتی تؤتونی یہاں تک کہ تم مجھے نہ دے دو موثقا من اللہ اللہ کی طرف سے ایک پختہ عہد پختہ وعدہ لتأتننی بہ کہ تم ضرور ان کو میرے پاس واپس لاؤ گے الا ان یحاط بکم مگر یہ کہ یا الا یہ کہ تمہارا احاطہ کر لیا جائے تمہیں گھیر لیا جائے فلما اتوہ موثقہم پھر جب انہوں نے ان کو اپنا وعدہ دے دیا قال اللہ علی ما نقول وکیل تو ان کے والد نے کہا اللہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس پر خوب ضامن ہے وعدہ لیا کہ اپنے بھائی کو واپس لاؤ گے جب تک وعدہ نہیں دو گے میں بھائی کو نہیں بھیجوں گا اور پھر کیا کہا وقال یا بنی اے میرے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد تم سب ایک دروازے سے داخل مت ہونا وادخلوا من ابواب متفرقہ بلکہ تم مختلف دروازوں سے داخل ہونا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء میں نہیں بچا سکتا تم کو اللہ کے مقابلے میں کسی بھی چیز سے ان الحکم الا للہ نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ ہی کے لیے علیہ توکلت اسی پر میں نے بھی بھروسہ کیا وعلیہ فلیتوکل المتوکلون اور اسی پر چاہیے کہ توکل کرنے والے بھی بھروسہ کریں مفسرین نے بات لکھی ہے کہ یہ جو بھائیوں کو ایک دروازے سے جانے کے لیے منع کرنا تھا اب اس کی مختلف کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں بعض نے لکھا کہ پہلی بار جب یہ 10 بھائی گئے تھے تو وہ ایک جیسے بہت سارے لوگ آ رہے ہوں گے تو ایک ساتھ چلے جاتے ہیں قافلے والے ہوں گے کسی کو کوئی حرج نہیں ہوگا لیکن جب وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو ایک خاص رتبہ دیا ان کے ساتھ ایک خاص معاملہ کیا تو پھر جب یہ بھائی ایک اور بار آئیں گے اور 10 کے بعد 11 کی ایک جماعت جب آ رہی ہے تو عین ممکن ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی ان کو نقصان پہنچانے کی نیت سے جو ہے وہ ان کے پاس آئے یا ان کو کسی کی نظر لگ سکتی ہے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ تم ایک ساتھ مت جانا وعلیکم السلام بلکہ کیا کرنا مختلف دروازوں سے جانا یعنی ٹوٹ کے جانا تاکہ کسی کو تمہارے ایک جماعت ہونے کا خدشہ نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں کہ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ پھر جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کو ان کے والد نے حکم دیا تھا یعنی جو ان کے والد نے کہا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا کہ وہ مختلف دروازوں سے داخل ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے مَا يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ کہ ان کے اللہ کے مقابلے میں یہ معاملہ کسی بھی کام نہیں آنا تھا کیونکہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہوا تھا اللہ نے جو پلان کیا ہوا تھا وہ تو ہونا ہی تھا الا حاجتن فی نفس یعقوب مگر یہ کہ ایک ضرورت تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں ان کی ایک خواہش تھی انسان اپنی اعتبار سے تدبیر کرنے کی کوشش کرتا ہے پلان کرنے کی کوشش کرتا ہے محتاط ہونے کی کوشش کرتا ہے قضاها تو جب ان کے دل میں یہ بات تھی تو انہوں نے اس کو پورا کیا اور تمہیں یہ بات کہہ دی وانه لذو علم بے شک وہ خوب علم والے ہیں یعنی بہت علم رکھنے والے ہیں لما علمناہ لیکن کسی چیز کا جو ہم نے ان کو سکھایا ہے ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے یعنی یہ جاننے کے باوجود کہ جو ہونا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہونا ہے لیکن اس کے باوجود اپنی طرف سے پلان کرنا تدبیر کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے یعنی توکل کو یہ نہ سمجھا جائے کہ بس میں نے اللہ پر توکل کیا تو اب میں کچھ نہیں کروں اللہ پر توکل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو جن ظاہری اسباب پہ اختیار دیا گیا ہے انسان ان ظاہری اسباب کا اختیار کرے اس اعتبار سے اپنی طرف سے جو بھی معاملہ ہو سکتا ہے اس کو پورا کرے اور پھر فائنل جو رزلٹ ہے آخری جو نتیجہ ہے وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دے کہ ان کے باوجود اگر اللہ نے کوئی نقصان ہمارے اوپر لکھا ہوگا تو وہ ہو کے رہے گا فلما دخلوا علی یوسف پھر جب وہ سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے ان کے سامنے داخل ہوئے آوا الیہ اخاہ تو یوسف علیہ السلام نے ٹھہرا لیا اپنے پاس خاص جگہ دے دی اپنے چھوٹے بھائی کو قال اور ان کو بتایا کہ انی انا اخوک بے شک میں تمہارا بھائی ہوں فلا تبتئس تو تم رنج مت کرو غم مت کرو بما كانوا يعملون اس پر یہ جو تمہارے بھائی کر رہے ہیں یعنی جانتے ہیں کہ میرے چھوٹے بھائی ہیں جس طرح مجھے جو ہے انہوں نے تکلیف دی ہے اس طرح چھوٹے بھائی کو بھی تکلیف دے رہے ہوں گے تو بتا دیا کہ بھائی غم مت کرو فلما جہزهم بجہازهم پھر جب انہوں نے تیار کر کے دے دیا ان کو ان کا سامان تو جعل السقایۃ فی رحل اخیہ تو انہوں نے ایک پینے کا پیالہ جو ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی کے سامان میں رکھ دیا ثم اذن مؤذن پھر ایک پکارنے والے نے اعلان کیا ایتھا العیر اے قافلے والو انکم لسارقون بے شک تم جو ہے وہ چور ہو قالوا واقبلوا علیہم انہوں نے کہا اور ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا ماذا تفقدون تم کیا گم پاتے ہو کیا معاملہ ہے کیا چیز تمہاری غائب ہو گئی ہے جس وجہ سے تم چوری کا الزام لگا رہے ہو قالوا تو انہوں نے کہا نفقد صواع الملک ہم بادشاہ کا ایک پیالہ جو ہے پیمانہ جو ہے اس کو گم پاتے ہیں
وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ اور جو اس کو لے کے آئے گا حمل بعیر تو اس کے لیے ایک اونٹ بھر کے جو ہے وہ غلہ ہے اس کے لیے وَأَنَا بِهِ زعیم اور اس کا میں ذاتی طور پہ جو ہے وہ خود ضامن ہوں کفیل ہوں یعنی میری گارنٹی ہے کہ اس شخص کو جو ہے یہ دیا جائے گا اس پیالے کی ایک قیمت ہے وہ قیمت یعنی یہ گم ہو جائے گا تو بڑا نقصان ہوگا قالوا تاللہ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم لقد علمتم تم جانتے ہو ما جئنا لنفسد فی الارض ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ زمین میں فساد کریں وما كنا سارقین اور ہم چور نہیں ہیں پہلے بھی ہم تمہارے پاس آئے ہیں پچھلی بار بھی ہم گزر کے گئے ہیں اور بادشاہ نے یعنی یوسف علیہ السلام نے ہمیں ہمارا مال واپس بھی لوٹا دیا تھا اس کے باوجود ہم نے کوئی چوری نہیں کی ہم کوئی غلط نیت سے کوئی فساد کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں قالوا تو پھر انہوں نے کہا فما جزاؤہ پھر کیا جزا ہوگی اس کی ان کنتم کاذبین اگر تمہارا جھوٹ ثابت ہو جائے اور تم جھوٹوں میں سے ہو جاؤ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلی تو انہوں نے کہا کہ اس کی جو جزا ہے اگر کسی نے چوری کی ہے تو اس کی جو جزا ہے من وجد فی رحلی جس کے سامان میں سے وہ چیز ملی فہو جزاؤہ تو وہی جو ہے اس کا بدلہ ہے یعنی اس شخص کو جو ہے تم اس کے بدلے رکھ لینا ان کے ہاں جو ہے ان کی شریعت میں یہی معاملہ تھا کہ جو چوری کرے گا تو اس چوری کرنے والے کو جو ہے وہ قابو کر لیا جائے گا اور اسی کو جو ہے قید کر لیا جائے گا کذالک نجزی الظالمین اور اسی طرح جو ہے ہم ظلم کرنے والوں کو سزا دیتے ہیں فبدأ تو پھر انہوں نے شروع کیا بأوعیتہم اب ان کے بڑے بھائیوں کے سامان میں سے ان کی تھیلیوں کو چیک کرنے سے قبل وعاء اخیہ اپنے چھوٹے بھائی کے سامان کو چیک کرنے سے پہلے یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈائریکٹ چھوٹے والے پہ جائے اور انہی میں سے ڈائریکٹ نکل آئے تو قافلے والوں کو شک ہو کہ یہ کوئی تدبیر چل رہی ہے بلکہ ان کو کیا محسوس ہو کہ سب کی چیکنگ کی ہے اور ان کے اس میں سے نکلا ہے ثم استخرجها پھر اس کو نکالا من وعاء اخیہ اپنے بھائی کے سامان میں سے کذالک کدنا لیوسف اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے یعنی اگر تمہارے ذہن میں کوئی بھی بات آ رہی ہو تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ہماری طرف سے ایک تدبیر والا معاملہ تھا یوسف علیہ السلام کے لیے تاکہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے جو حاصل کرنا ہے وہ ان کو حاصل ہو جائے ما کان لیأخذ اخاہ ان کے لیے ممکن نہ تھا کہ اپنے بھائی کو لے لیتے فی دین الملکی بادشاہ کے قانون میں الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہتا یعنی اس بادشاہ کے ہاں جو چوری کا قانون تھا یا جو بھی قانون تھا اس اعتبار سے یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ممکن نہ تھا کہ اپنے بھائی کو روکتے تو یہ سارا جو پلان ہے اس اعتبار سے اللہ نے ان کے پاس ان کے چھوٹے بھائی کو رکوا دیا نرفع درجات من نشاء ہم بلند کرتے ہیں جس کے درجات کو ہم چاہیں وفوق کل ذی علم علیم اور ہر علم والے کے اوپر ایک اور اس سے جاننے والا ہے یہ مخلوق کا بھی معاملہ ہے کہ مخلوق میں سے بھی جو شخص بھی اپنے آپ کو کسی بھی اعتبار سے علم والا پاتا ہے تو اسی مخلوق میں سے کوئی نہ کوئی ایسا ہے جو کہ اسی معاملے میں اس سے زیادہ علم ضرور رکھتا ہے اور ہر کسی کے اوپر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات علیم جو ہے وہ تو ہے ہی ہے کہ وہ ہر معاملے کو جو ہے مخلوق سے جو ہے وہ لا انتہا درجے بہتر طریقے سے جانتا ہے قالوا انہوں نے کہا ان یسرق اگر اس نے چوری کی ہے فقد سرق تو تحقیق چوری کی ہے اخ لہو من قبل اس سے پہلے ان کے بھائی نے بھی اگر انہوں نے چوری کی ہے تو ان کے بھائی نے بھی جو ہے ان سے پہلے چوری کی ہے فاثر یعنی یہ بھی الزام لگایا یوسف علیہ السلام پر فاثرها یوسف فی نفسی تو اس بات کو جو ہے یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں چھپا لیا اس کو ظاہر نہ کیا ظاہر سی بات ہے دکھ بھی ہوا ہوگا غصہ بھی آیا ہوگا لیکن انہوں نے اس کو ظاہر نہ ہونے دیا ولم یبدھا لهم اور نہیں ظاہر کیا ان کے لیے بلکہ کیا جواب دیا قالا انتم شر مکانا تم جو ہے وہ زیادہ برے ہو مقام کے اعتبار سے تم جو بات کر رہے ہو یہ مقام کے اعتبار سے تم زیادہ برے ہو واللہ اعلم اور اللہ جو ہے خوب جانتا ہے بما تصفون جو تم بیان کر رہے ہو اللہ اس کے بارے میں زیادہ علم رکھنے والا ہے قالوا انہوں نے کہا یا ایھا العزیز اے عزیز ان لہو ابن شیخا کبیرا بے شک اس کے جو ہے ایک بوڑھے بڑی عمر کے والد ہیں فخذ احدنا مکانہ تو آپ یہ کیجئے کہ آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں کیونکہ ان کو یاد تھا کہ ہم والد کو جو ہے ایک پختہ عہد دے کے آئے ہیں اور والد کی عمر اب بڑی ہو چکی ہے تو کہا کہ اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں انا نراک بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں من المحسنین احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں تو آپ ہماری اس تقاضے کو قبول کیجئے ہماری اس گزارش کو قبول کیجئے قالا تو انہوں نے کہا معاذ اللہ اللہ کی پناہ ان ناخذ یہ کہ ہم لے لیں
کسی اور کو الا من وجدنا مگر یہ کہ جس کے پاس سے ہم نے پایا ہے متاعنا عنده جس کے پاس اپنے سامان کو پایا ہے، اس کے علاوہ اگر ہم کسی اور کو لے لیتے ہیں انا اذا لظالمون تو بے شک ہم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب قانون یہ ہے کہ جس نے چوری کی ہے اسی کو رکھا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اسی پر عمل کرنا پڑے گا، ورنہ ہم سے ظلم ہو جائے گا کہ ہم نے قانون پر عمل نہیں کیا۔ فلما استيئسوا پھر جب وہ مایوس ہو گئے منہ ان سے، یعنی ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہماری بات نہیں مانی جائے گی، خلصوا نجیا تو وہ اکیلے ہو کر سرگوشی کرنے لگے، مشورہ کرنے لگے اب کیا کیا جائے۔ قال کبیرہم تو ان کے جو بڑا، ان میں سے ایک جو بڑا تھا اس نے کہا الم تعلموا کیا تمہیں یاد نہیں ہے، کیا تم جانتے نہیں ہو ان اباکم کہ تمہارے جو والد ہیں انہوں نے بے شک قد اخذ علیکم موثقا من اللہ انہوں نے جو ہے تم سے اس معاملے پر اللہ کا پکا وعدہ لیا ہوا ہے، تم سے جو ہے اللہ کا پختہ عہد لیا ہے، ومن قبل اور اس سے پہلے جو ہے ما فرطتم فی یوسف جو تم نے کوتاہی کی تھی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کوتاہی ہوئی اور اب ان کے معاملے میں جو ہے ان کے چھوٹے بھائی کے معاملے میں اللہ کا پختہ عہد لیا تھا۔ فلن ابرح الارض تو میں تو ہے اب اس زمین سے نہیں ہٹوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، حتی یأذن لی ابھی یہاں تک کہ میرے والد جو ہے میرے لیے اجازت نہ دیں، او یحکم اللہ لی یا پھر اللہ جو ہے میرے لیے کوئی فیصلہ نہ کر دے، وہو خیر الحاکمین اور وہی جو ہے وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی بھائیوں کو جو ہے یعنی ایک رویش دکھ رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے وقت سے لے کے اب تک جو ہے بھائیوں میں کچھ تبدیلی آئی ہوئی ہے، ان کو اپنے عہد کا جو ہے خیال بھی ہے اور ان میں سے بڑے بھائی نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں تو اس زمین کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ ابو اجازت نہ دے دیں یا پھر اللہ کوئی فیصلہ نہ کر لے۔ ارجعوا الی ابیکم تم سب لوٹو اپنے والد کی طرف، فقولو اور ان کو کہو یا ابانا اے ہمارے والد ان ابنک سرق بے شک آپ کے بیٹے نے جو ہے وہ چوری کر لی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا اور ہم نے نہیں گواہی دی مگر اس اعتبار سے جو ہم نے جانا، یا ہم نے نہیں دیکھا مگر اس کو جو ہمیں پتا چلا۔ یعنی کہ اس میں دونوں مفسرین نے دونوں جو ہے وہ معنی بیان کی ہیں کہ ایک بات تو یہ کہ جو ہم بیٹے کے اوپر چوری کا معاملہ جو کہہ رہے ہیں یہ ہم نے دیکھا نہیں ہے مگر یہ کہ جو ہمیں پتا چلا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ بھائی نے چوری کی ہے لیکن یہ معاملہ ہمیں پتا چلا ہے۔ دوسری یہ کہ ہم نے نہیں گواہی دی مگر جو ہم نے جانا، یعنی کہ یہ جو گواہی ہم نے دی کہ جس شخص نے چوری کی تو ہم شریعت میں اپنے لیے یہ قانون پاتے ہیں کہ وہ شخص اس کے مقابلے میں رکھ لیا جائے، تو یہ ہمیں جو علم آپ نے سکھایا تھا اسی اعتبار سے ہم نے اس حوالے سے گواہی دی تھی، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ معاملہ ہمارے خلاف اس طرح ہو جائے گا کہ ہمارے بھائی کو روک دیا جائے گا۔ وما كنا للغیب حافظین اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں۔ واسأل القریہ اور آپ یہ بستی والوں سے بھی سوال کیجئے التی کننا فیہا جس میں ہم تھے، والعیر التی اقبلنا فیہا اور اس قافلے والوں سے بھی سوال کر لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، جن کے ساتھ ہم نے سفر کیا ہے آپ ان سے بھی پوچھ لیں اور پوری بستی جو وہاں موجود تھی ان سے پوچھ لیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ کہ البتہ ہم جو ہے وہ سچے ہیں، ہم اس معاملے میں جھوٹ نہیں بول رہے۔ قال تو ان کے والد نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا بلکہ مزین کر دیا ہے تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے معاملے کو، فصبر جمیل تو بے شک میرے اوپر جو ہے وہ صبر جمیل ہی لازم ہے، اچھا صبر بہترین صبر کرنا، جس طرح انہوں نے کہا تھا یوسف علیہ السلام کے معاملے میں۔ عسى اللہ ممکن قریب ہے کہ اللہ جو ہے ان یاتینی بہم جمیعا کہ اللہ ان سب کو جو ہے ایک ساتھ لے آئے گا، انہ هو العلیم الحکیم بے شک وہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، کیونکہ والد جانتے ہیں کہ چھوٹے بیٹے نے جو یوسف علیہ السلام ہے انہوں نے خواب دیکھا تھا اور اس خواب کی جو ہے وہ تعبیر جو ہے وہ ہونا بھی باقی ہے۔ وتولى عنہم اور پھر انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے منہ پھیرا، وقال اور کہا یا اسفا علی یوسف ہائے افسوس ہائے میرا غم یوسف پر، وابیضت عیناہ اور ان کی دونوں آنکھیں جو ہیں وہ سفید ہو گئیں، من الحزن اس غم کی وجہ سے، فہو کظیم اور وہ جو ہے غم سے بھرے ہوئے تھے، اس غم کی کیفیت میں اتنا رو رو کے جو ہے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی کہ ان کی بینائی جو ہے وہ چلی گئی۔ قالوا تو گھر والوں نے کہا اللہ اللہ کی قسم تفتأ تذکر یوسف آپ جو ہے وہ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے رہیں گے، حتی تکون حرضا یہاں تک کہ جو ہے آپ بہت زیادہ بیمار ہو جائیں، او تکون من الہالکین یا پھر جو ہے آپ ہلاک ہی ہو جائیں۔ قال تو انہوں نے جواب دیا انما اشکو بثی و حزنی بے شک میں شکوہ کرتا ہوں اپنی پریشانی کا اور اپنے غم کا اپنی بے قراری کا، الی اللہ صرف اور صرف اللہ سے، واعلم من اللہ اور میں جانتا ہوں اللہ کی جانب سے، ما لا تعلمون کہ یہ جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے میں جانتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام سے میری واپس ملاقات ہونی ہے، لیکن یہ جو ان سے جدائی کا جو لمحہ ہے یہ جو غم ہے اس کی شکایت، اور اب چھوٹے بیٹے سے جو ہے اس سے بھی جو جدائی کا معاملہ ہے اس کے جو شکوہ اور شکایت
شکایت ہے میں صرف اور صرف، شکایت تو نہیں لیکن اس کا جو شکوہ ہے کہ اللہ مجھے یہ غم پہنچ رہا ہے، میں صرف اور صرف جو ہے اللہ سے کرتا ہوں، اس کی جو گزارش جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ اس میں ہمارے لیے بھی ایک بہت دیکھیں بہترین معاملہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ انسان کو جو بھی مشکلات آ رہی ہوں، کچھ لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ جا کے ہر کسی سے جو ہے وہ شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں، ہر کسی کے سامنے جو ہے اس مسئلے کو ڈسکس کرنے لگتے ہیں، اور خاص کر علماء نے کہا کہ خالق کی شکایت مخلوق سے کرنا جو ہے یہ لائق نہیں ہے، کہ انسان کی یعنی اس کے اوپر جو معاملہ آ رہا ہو اس میں اس کی کیفیت یہ ہو کہ اس کو اپنے خالق سے شکایت ہو کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے، اور وہ یہ شکایت کسی مخلوق کے سامنے رکھے، یہ ایک ایمان والے کے جو ہے لائق نہیں ہے۔ ہاں تکلیف جو آتی ہے، غم جو ہوتا ہے، رنج جو ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کا جو معاملہ ہے وہ انسان اللہ کے سامنے رکھے، اللہ کے سامنے دعا کرے، اللہ سے دعا کرے اللہ میری اس مشکل کو آسان کر، مجھے اس آزمائش سے نکال، لیکن مخلوق کے ساتھ جو ہے بہت دیکھ بھال کے جو ہے معاملے کو لے کر چلنا چاہیے۔ اس اعتبار سے بھی کہ مخلوق کے سامنے اگر ہم کسی اچھائی کا بھی ذکر کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک گمان ہو سکتا ہے کہ کسی کی نظر لگ جائے، کسی کے دل میں کیا کیفیت ہو، اور اس اعتبار سے بھی کہ اگر ہم ان کے سامنے کوئی شکوہ شکایت رکھتے بھی ہیں، اس شخص کے سامنے رکھ لیا جائے جو کہ آپ کے لیے کوئی حل جنریٹ کر سکتا ہو، جو آپ کو صبر کی تلقین کر سکتا ہو، جو آپ کی بہتر کی طرف رہنمائی کر سکتا ہو۔ لیکن ایک یہ کہ بس لوگوں سے ذکر کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، اور اب جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ جو ہے لوگ بتا دیتے ہیں میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، اور کہیں نہ کہیں لوگوں کی ہمدردی چاہیے ہوتی ہے، تو یہ معاملہ جو ہے بہت خطرے کا معاملہ ہے۔ مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ کون شخص وہ ہو جو کہ ہماری برائی ہم پر اگر کوئی مشکل آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو وہ اس سے خوش ہو رہا ہو، اور یہ نہ معلوم کہ کب جو ہے اللہ کو ہماری یہ ادا پسند نہ آئے کہ میں نے اپنے بندے کو ایک چیز سے آزمایا ہے، اور بجائے اس کے کہ بندہ میری طرف پلٹے وہ دوسری مخلوق کے پاس جا کے جو ہے وہ اس معاملے کو بار بار ذکر کر رہا ہے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹوں، اذهبوا تم جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، تو تم تلاش کرو، سراغ لگاؤ، پتہ کرو یوسف اور اس کے بھائیوں کا، اس کے بھائی کا، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے جو ہے مایوس مت ہونا، انہ، بے شک معاملہ تو یہ ہے، لا ییأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نہیں مایوس ہوتے، الا القوم الکافرون، مگر کافر قوم۔ دنیا میں جتنی بھی بڑی مشکل اور آزمائش کیوں نہ آ جائے، اللہ کی رحمت سے جو ہے مایوسی نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ نے اگر میرے لیے کوئی معاملہ طے کیا ہوا ہے، اب دنیا کی زندگی چاہے کتنی ہی لمبی کیوں نہ لگے، آخرت کے اعتبار سے یہ کچھ چند لمحات ہیں جو کہ ہم یہاں پہ گزار رہے ہیں۔ اس اعتبار سے دنیا کی زندگی جتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو جائے، انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے مجھے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ یہ کافر ہی ہوتا ہے جو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ ایک مومن کو ہمیشہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے مجھے ضرور ملے گی، چاہے اس دنیا میں نہ بھی ملے، اگر اس دنیا میں نہیں بھی ملتی اور اگر میں صحیح طریقے سے صبر کرتا ہوں تو میرے لیے آخرت میں جو ہے وہ اس کے لیے درجہ ہے۔ ایک صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی رضی اللہ عنہا، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ مجھ پر جو ہے یہ مرگی کے دورے پڑتے ہیں، جس کو ایپیلیپسی کہا جاتا ہے، کہ جسم پورا جو ہے وہ انکنٹرولیبلی جو ہے وہ ہلنے لگتا ہے، پوری کیفیت اس طرح کی ہو جاتی ہے۔ تو آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جو ہے اس معاملے میں، یعنی اس معاملے سے بری کرے، مجھے شفا دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا کہ اگر تم چاہو گی تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا اور تمہیں شفا مل جائے گی، لیکن اگر تم اس پر صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ آپ دیکھیں آپشن کیا مل رہا ہے کہ یا تو دنیا میں اس کیفیت سے تمہیں آزادی مل جائے، شفا مل جائے کہ یہ کیفیت تم پر پھر نہ ہو، یا پھر دوسرا آپشن یہ کہ اگر تم اس آزمائش پر، اس مشکل پر صبر کرتی ہو تو اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ پھر مجھے جو ہے وہ جنت قبول ہے، میں اس پر صبر کر لوں گی، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہا کہ ہاں آپ اللہ سے یہ دعا کر لیں کہ جب مجھ پر ایسی کیفیت ہو تو میری جو ہے وہ حیا باقی رہے، یعنی میرے جسم کا جو ہے وہ کور سطر باقی رہے، کیونکہ اس کیفیت میں کپڑوں کا جو ہے وہ ایک عجیب معاملہ ہو جاتا ہے، یعنی انہوں نے یہ قبول کیا کہ یہ بیماری جو ہے، یہ مشکل میرے لیے برقرار رہے اگر اس کے بدلے مجھے جنت مل رہی ہے، اور دنیا میں جو ہے میرے جسم پر جو ہے وہ پردہ رہے تاکہ میری حیا جو ہے وہ کمپرومائز نہ ہو۔ تو اب دیکھیں یہ کب انسان کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے معاملات میں صبر کر سکتا ہے، جب اس کے سامنے اپنی آخرت ہو، کہ آخرت میں میرا رب مجھ سے راضی ہو رہا ہے، آخرت میں مجھے جنت مل رہی ہے، تو وہ اس دنیا پر کمپرومائز کر سکتا ہے۔ اگر یہ آخرت ذہن میں نہیں ہوگی، اگر آخرت ارادے میں نہیں ہوگی، اللہ کی رضا ارادے میں نہیں ہوگی، تو پھر ہر معاملے پہ صبر کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میری برداشت ختم ہو گئی ہے، اور یہ معاملہ ہوتا ہے کہ پھر وہ برداشت انسان ایک حد تک کر پاتا ہے اور پھر اس سے جو ہے اور برداشت نہیں ہوتا۔ صبر کا معاملہ برداشت کے معاملے سے مختلف ہوتا ہے۔ صبر کی کیپیسٹی جو ہے وہ لمیٹڈ نہیں ہوتی، برداشت
محدود ہوتا ہے. کچھ آپ کر سکتے ہیں, پھر ایک وقت آئے گا کہ انسان کا ذہن جو ہے وہ جواب دے جائے گا, اور برداشت, کیونکہ اس کی وجہ نہیں پتا نا کہ میں کیوں برداشت کروں. برداشت عام طور پہ انسان دنیا کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے, یار چلو یہ بڑا ہے, 2 دن تو میں اس کی بات سنوں گا, تیسرے دن میرا برداشت جو میری ختم ہو جائے گی, کیا ہوا, ابو ہے تو کیا ہوا, سسر ہے تو کیا ہوا, ساس ہے تو کیا ہوا, خالہ ہے تو کیا ہوا, میں بس برداشت ہی کرتا رہوں. لیکن جب انسان کا فوکس آخرت پہ ہوگا کہ میں اس لیے ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آؤں کیونکہ میرے رب کا حکم ہے, کیونکہ مجھے اس کی جزا جو ہے وہ جنت میں چاہیے, جب تک یہ بات باقی رہے گی تو انسان کے لیے جو ہے وہ صبر کا معاملہ جو ہے وہ آسان ہوتا رہتا ہے. فلما دخلوا علیہ, پھر جب وہ سارے بھائی ان کے پاس آئے, قالوا یا ایھا العزیز, تو انہوں نے کہا اے عزیز, مسنا واہلنا الضر, ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو جو ہے وہ شدید تکلیف نے جو ہے وہ چھوا ہے, ہمیں شدید مشکلات آئی ہیں. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ, اور ہم آپ کے پاس اب ایک حقیر سی پونجی لے کے آئے, اب ہمارے پاس جو کچھ تھوڑا بہت جو ہے بچا کچا مال تھا تو وہ ہم لے کے آ گئے ہیں. فاوفی لنا الکیل, تو آپ جو ہے ہمیں ناپ پورا دیجئے, وتصدق علینا, اور بلکہ صرف پورا نہ دیجئے بلکہ اپنی جانب سے ہم پر صدقہ بھی کیجئے. ان اللہ یجزی المتصدقین, کہ بے شک اللہ جو ہے وہ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بھائیوں کی یہ کیفیت دیکھی کہ پہلے تو اپنا گھر کا مال لے کے آئے تھے, گھر کے مال سے تبدیل کر رہے ہیں, لے کے جا رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, دوسری بار بھی یہ ہوا. اب جب آئے ہیں تو بھائی اس کیفیت میں آئے ہیں کہ گھر پہ اب بہت کم ساز و سامان رہ گیا, یعنی قحط سالی کے سال چل رہے ہیں, کوئی زیادہ زمینوں سے کوئی فصل نہیں آ رہی, درختوں سے پھل نہیں آ رہے, مشکل کیفیات ہیں. اور پھر یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ برابر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ برابر میں جا کے جو ہے پہنچ گئے, یہ میلوں کا جو ہے مہینوں کا سفر کر کے آ رہے ہیں, اتنا لمبا سفر کر کے اتنا وقت گزار کے جب آ رہے ہیں تو اب کیفیت یہ ہے کہ بھائی آ کے اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہم پر صدقہ کیجیے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بھی کیا کیفیت ہوتی ہے اگر ہمیں پتا چلے ہمارے کسی رشتہ داروں میں سے کوئی رشتہ دار ایسا ہو جس پر اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایسی کیفیت آتی ہے کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں, تو دل سے جو ہے ان کے لیے ایک جذبہ محسوس ہوتا ہے. تو جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات سنی تو پھر فوراً کہا, قال هل علمتم, کیا تم نے نہ جانا, ما فعلتم بیوسف, کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا, واخیہ, اور اس کے بھائی کے ساتھ, اذ انتم جاہلون, جبکہ تم نادان تھے, تم لا علم تھے. یہ نہیں کہا کہ جب کہ تم ظلم کرنے والے تھے, بلکہ کیا تھا کہ یہ کام تم نے جو ہے وہ لا علمی میں کیے تھے, کیونکہ اللہ نے بھائی یوسف علیہ السلام کو وہ علم دیا تھا جو کہ بھائیوں کو نہیں دیا. تو جانتے ہیں کہ اصل میں جو ہے وہ شیطان نے ان کو بہکایا تھا, تو تم جو ہے لا علم تھے. قالوا, تو انہوں نے فوراً کہا, اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, کیا آپ یوسف ہیں, کیونکہ یوسف کا معاملہ تو ہمارے اور یوسف کے علاوہ کسی کو نہیں پتا, تو اگر ہم میں سے آپ نہیں ہیں اور آپ یوسف کا ذکر کر رہے ہیں تو پھر آپ یوسف ہیں. تو جواباً کہا, قال انا یوسف وہذا اخی, میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا, بے شک اللہ نے جو ہے ہم پر احسان کیا. انہ من یتقی, بے شک وہ کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے, ویصبر, اور صبر کرتا ہے, فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, تو بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. تو بھائیوں نے کہا, قالوا اللہ, اللہ کی قسم, لقد آثرک اللہ علینا, یقیناً البتہ اللہ نے آپ کو ترجیح دی ہے ہم پر, اللہ نے آپ کو ہم پر فوقیت دی ہے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, اور یقیناً ہم جو ہے خطا کاروں میں سے تھے. قال, یوسف علیہ السلام نے کہا, لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے, کوئی الزام نہیں ہے. یغفر اللہ لکم, اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کی بخشش کرے, اللہ تمہاری مغفرت کرے. وہو ارحم الراحمین, اور وہ جو ہے بہترین رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں سے. اور یہی بات ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر جو ہے مکہ والوں کو کہی تھی, جب وہ پریشان ہوئے تھے اور انہوں نے سوال کیا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, کیونکہ ایک عرصہ گزرا ہے ہماری زندگی کا کہ آپ کی مخالفت میں زندگی گزاری ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کلمات کہے تھے, لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے, جو کچھ تم نے پہلے کا کیا وہ سب جو ہے تمہارے لیے معاف ہے. اور یوسف علیہ السلام نے ایک اور کیا چیز ایڈ کی کہ نہ صرف یہ کہ بلکہ معاف کیا, بلکہ اس سے بڑھ کر ان کے لیے دعا کر دی. یغفر اللہ لکم, اللہ تمہارے جو ہے گناہوں کو معاف کرے. یہ جو دعا کا معاملہ ہے, کبھی انسان کسی کے ساتھ کوئی ایسا محسوس کرے کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی بری بات ہے, کوئی برا خیال ہے, چاہے وہ حسد کا ہو, غصے کا ہو, کوئی معاملہ ہو, تو علماء کہتے ہیں کہ ایک آسان کام جو انسان کر سکتا ہے وہ یہ کہ اس اپنے بھائی یا بہن کے لیے دعا کر لے, اس کے لیے دعا کر لے, چاہے اس کی موجودگی میں ہو یا چاہے اس کے غیب میں ہو. اس دعا سے ایک فائدہ تو یہ بھی ہوگا کہ اس کے جب انسان اس کے لیے دعا کرے گا تو وہ دل سے جو برے جذبات ہیں وہ بھی جاتے رہیں گے, اور الٹا ایک اور فائدہ کیا ہوگا کہ جب اپنے بھائی کے لیے دعا کریں گے تو فرشتے جو ہیں وہ آپ کے لیے دعا کریں گے, جیسے کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا.
اذهبوا بقمیصی، تم لے جاؤ میری اس قمیص کو، اس قمیص کو، فالقوه علی وجه ابی، پھر اس کو ڈال دو میرے والد کے چہرے پر، یاتی بصیرا، تو وہ دیکھنا شروع ہو جائیں گے، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، واتونی باہلکم اجمعین، اور تم میرے پاس تمام گھر والوں کو جو ہے لے کر آ جاؤ، ولما فصلت العیر، اور جیسے وہاں سے جو ہے قافلہ جدا ہوا، وہاں سے نکلنا شروع ہوا، یہاں پر قال ابوہم، تو ان کے والد نے اپنے گھر پر کہا، انی لاجد ریح یوسف، کہ بے شک میں یوسف کی خوشبو کو پاتا ہوں، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے یہ مت کہو کہ میں بہکا ہوا ہوں۔ معاملہ بیان کیا گیا، مفسرین نے کہا کہ والد کے قریبی جگہ تھی جہاں پہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، اور والد کو علم نہ ہوا کہ یوسف کہاں پہ ہے۔ اب یہ ہزاروں میلوں دور جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص کے ساتھ جو ہے وہ قافلے نے نکلنا کیا شروع کیا ہے کہ اللہ نے جو ہے یہاں پہ ان کے والد کو تسلی دے دی، اور ان کو جو ہے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنا شروع ہو گئی، کہ یعنی اب ان سے ملاقات کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا ہے۔ قالو، لیکن گھر والے چونکہ معاملات کو سمجھتے نہیں تھے تو کیا کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، بے شک آپ جو ہے اپنی پرانی بھول میں ہیں، یہ آپ کی پرانی غلطی، پرانی بھول ہے کہ آپ ابھی تک جو ہے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اٹکے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کو یعنی کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ جب کسی کو علم دیتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ باقی سب کو بھی جو ہے وہ بات سمجھ میں آ رہی ہو۔ فلما ان جاء البشیر، پھر جب خوشخبری دینے والا آ گیا، القاہ علی وجہہ، تو اس نے اس قمیص کو جو ہے ان کے چہرے پر ڈال دیا، فرتد بصیرا، تو وہ دیکھنے والے ہو گئے۔ قال، تو انہوں نے کہا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، بے شک میں اللہ کی جانب سے وہ کچھ جانتا ہوں جو کہ تم نہیں جانتے۔ قالوا، تو بیٹوں نے، ان سب نے، گھر والوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے والد، استغفر لنا ذنوبنا، آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے، انا کنا خاطئین، بے شک ہم جو ہے وہ خطا کار تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، تو انہوں نے کہا، عن قریب میں اپنے رب سے جو ہے تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ اس وقت نہیں کیا بلکہ کہا کہ عن قریب جو ہے میں مغفرت طلب کروں گا۔ اس میں دونوں نقطے بیان کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ بلکہ تین نقطے، ایک تو یہ کہ بعض نے کہا کہ والد ہونے کے ناطے ان کا جو رنج تھا، ان کا جو بیٹوں کے معاملے میں جو، کیونکہ کیفیت تو پتا تھی کہ بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، تو ان کا جو اپنے بیٹوں کے ساتھ معاملہ تھا وہ تھوڑا زیادہ سخت تھا۔ دوسری بات یہ کہ پہلے میں اس چیز کو کنفرم نہ کر لوں کہ یوسف نے جو ہے تمہیں معاف کر دیا ہے، کیونکہ اصل جو زیادتی تم نے کی تھی وہ یوسف کے ساتھ کی تھی، تو اس مغفرت طلب کرنے سے پہلے میں یوسف سے جو ہے، کیونکہ حقوق الانسان کا معاملہ ہے، تم نے کسی انسان کے حقوق پامال کیے ہیں تو وہ بھی جو ہے تمہیں پہلے معاف کر دیا۔ اور تیسرا ایک معاملہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ سوف استغفر لکم، میں ان قریب جو ہے اس خاص وقت میں جبکہ دعا کی جو ہے قبولیت زیادہ ہوگی، اس وقت جو ہے وہ مغفرت طلب کروں گا، چاہے وہ رات کے جو آخری پہر میں ہو۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب وہ سب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، آوا الیہ ابویہ، تو اس نے پناہ دی، بٹھا لیا اپنے پاس اپنے دونوں والدین کو، وقال، اور ان کو کہا، ادخلوا مصر، داخل ہو جائیں آپ سب مصر میں، انشاء اللہ آمنین، اگر اللہ نے چاہا تو امن کی صورت میں داخل ہو جائیں۔ اس بات سے جو ہے مفسرین نے کہا کہ ایسا نہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے مرتبے کی وجہ سے جو ہے اپنے ہی یہاں بیٹھ کے جو ہے ان کا انتظار کیا، بلکہ شہر کے باہر جا کے جو ہے ان کا انتظار کیا اور ان کو ویلکم کیا کہ والدین آ رہے ہیں، گھر والے آ رہے ہیں، تو ادب کا تقاضا کیا ہے کہ آگے بڑھ کر باہر جا کر جو ہے ان کو ویلکم کیا جائے، بجائے یہ کہ گھر میں بیٹھے رہیں اور جب وہ آنا ہوگا تو آ جائیں گے۔ اپنی بھی کیفیت ایسی ہے کہ ان سے جلد ملنے کی خواہش ہے، تو شہر سے باہر نکل کے جو ہے ان کا انتظار کیا کہ اب آپ جو ہے آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور اپنے دونوں والدین کو جو ہے تخت پر جو ہے بلند کیا، ان کو ایک مقام دیا، اور کیا ہوا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ تمام جو ہے وہ ان کے لیے حالت سجدہ میں آ گئے۔ وَقَالَ، اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا، یا ابتی، اے میرے پیارے والد، هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، یہ میرے اس پہلے خواب کی جو ہے تعبیر ہے، اس کی حقیقت ہے۔ قد جعلها ربی حقا، بے شک میرے رب نے جو ہے اس کو سچا بنا دیا۔ وقد احسن بی، اور اس نے جو ہے میرے ساتھ بہت بہترین برتاؤ کیا، میرے ساتھ احسان والا معاملہ کیا۔ اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے مجھے جو ہے وہ قید سے بھی نکلوا دیا۔ وجاء بکم من البدو، اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ بدو یعنی صحرا سے یا دیہاتی علاقوں سے لے آیا اور یہاں شہر پر لے آیا۔ من بعد، اس کے بعد،
من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے جو ہے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو ہے وہ وسوسہ ڈال دیا، ہمارے درمیان جو ہے وہ نزاع جھگڑا ڈال دیا۔ یہاں پہ بھی کیا کہا کہ یہ جو میرا بھائیوں کے ساتھ معاملہ ہوا تھا، بھائی بھی دیکھ رہے ہیں، بھائی بھی بات کو سن رہے ہیں، تو کہیں ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ یوسف کے دل میں ہمارے لیے اب تک کچھ ہے، یا یوسف ہمیں جو ہے کسی چیز کا قصوروار ٹھہراتے ہیں اب تک۔ تو کیا کہا کہ اصل میں شیطان نے جو ہے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو ہے یہ جدائی ڈال دی تھی، یہ اختلاف ڈال دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جو ہے وہ لطیف بھی ہے، باریک بین بھی ہے، باریک تدبیر کرنے والا بھی ہے، لما یشاء، جس چیز کی بھی وہ چاہتا ہے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اور یہ سجدے کی جو کیفیت ہے، یہ علماء نے لکھا ہے کہ پہلی امتوں میں جو ہے یہ سجدہ تعظیمی جو ہے وہ جائز تھا، یہ سجدہ عبادت نہیں ہوتا تھا، بلکہ مخلوق کو ایک عظمت بیان کرنے کے لیے، یا ایک یعنی اس کا بڑا جو مرتبہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے، تو اس طرح یہ سجدہ تعظیمی جو ہے یہ پہلی امتوں میں جو ہے بعض میں جائز تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جو ہے اپنی امت کے لیے جو ہے واضح کر دیا کہ اب اس طرح کا کوئی سجدہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور صحابہ کو جو ہے منع کر دیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایسا کوئی فعل نہ کریں۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہوتے ہوئے، اللہ کے یعنی افضل المخلوق ہوتے ہوئے، انہوں نے اپنے لیے یہ پسند نہیں کیا کہ میرے سامنے لوگ اس طرح جھکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ لوگ میرا کھڑے ہو کے استقبال کریں، بیٹھے رہے، میں آ رہا ہوں، اچانک سے کھڑے ہو کے استقبال کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاملہ بھی نہیں پسند تھا۔ تو میں اور آپ کس جگہ ہیں؟ میں اور آپ یہ چاہیں کہ لوگ آ کے میرا استقبال کریں، بلکہ جو ویڈیوز وغیرہ آتی ہیں کہ دینی میں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ لوگ جھک کے جو ہے ان کو سلام کریں، بلکہ حتیٰ کہ مکمل طور پہ جو ہے وہ سجدے کی کیفیات بھی جو ہے وہ لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس معاملے میں بہت خیال کرنا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اس معاملے کو پسند نہیں کیا، ان کی عاجزی یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ مخلوق جو ہے صرف اور صرف خالق کے سامنے جھکے، تو میں ایسا کیوں بنوں کہ لوگ میرے سامنے جھکیں اور مجھے جو ہے ذرا اس میں عار محسوس نہ ہو۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ الیک، ہم نے ان کو وحی کیا ہے آپ کی طرف، وما کنت، ایک آیت رہ گئی، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب بے شک تو نے جو ہے عطا کی مجھے بادشاہت میں سے کوئی چیز، یعنی کچھ ملکہ جو ہے تو نے مجھے دیا، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تو نے مجھے سکھایا یہ جو خوابوں کی یا باتوں کی جو حقیقت ہے اس کی تعبیر ہے، تو نے مجھے سکھائی، فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمینوں کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا ولی ہے، میرا دوست ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ہی میرا جو ہے مددگار ہے، توفنی مسلمہ، تو مجھے وفات دینا اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں، میں فرما بردار ہوں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور تو مجھے ملا دینا نیک لوگوں کے ساتھ۔ اب یہ نبی ہے جو کہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری بھی موت آئے تو اس حال میں آئے کہ میں جو ہے تیرا فرما بردار ہوں۔ جو یوسف علیہ السلام کے خواب میں جو ہے جی بالکل سورج اور چاند جو ہے وہ ان کے والدین کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، اور باقی جو 11 ستارے ہیں وہ ان کے بھائیوں کی طرف۔ اب جو ہے اس معاملے کے بعد، اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ الیک، ہم وحی کرتے ہیں ان کی آپ کی طرف، وما کنت لدیہم، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس، اذ اجمعوا امرہم، جب وہ اپنے معاملے پر جمع ہوئے، وہم یمکرون، اور وہ چالے چل رہے تھے۔ دونوں معاملات بیان کیے جاتے ہیں کہ ایک اشارہ اس میں یوسف علیہ السلام کے جو بھائی جب تدبیریں کر رہے تھے تب آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، یہ اللہ نے جو ہے آپ کو غیب کی خبروں سے بتایا ہے۔ اور دوسرا معاملہ یہ کہ یہ آپ کے خلاف جو کفار مکہ جو پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے جو اس طرح کے سوالات آپ سے کیے تھے کہ آپ بتائیں یہ معاملات کی کیا حقیقت ہے، تو آپ ان کی پلاننگ کے وقت اس وقت موجود نہیں تھے۔ یہ اللہ ہے جو آپ کو غیب سے جو ہے ان معاملات کے بارے میں خبردار کرتا ہے، آگاہ کرتا ہے۔ وما اکثر الناس، اور نہیں ہوگی لوگوں کی اکثریت، ولو حرصت، چاہے کہ آپ کتنا ہی چاہ کیوں نہ لے، بمؤمنین، ایمان والے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک واضح طور پہ قاعدہ بتا دیا کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ ایمان لانے والی نہیں ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے باوجود جو ہے لوگوں کی اکثریت جو ہے ایمان نہیں لائی، تو ہم یہ نہ رکھیں، یہ اکثریت کو جو ہے ہم اپنے ہاں حق اور باطل کا معیار نہ بنائیں کہ جہاں لوگوں کی اکثریت ہو وہی حق ہوگا،
ایسا بالکل نہیں ہے. لوگوں کی اکثریت جو ہے جیسے پہلے بھی گزرا کہ وہ جو ہے وہ گمراہی کے راستے پہ ہوتی ہے. وما تسألهم علیہ من اجر, اور آپ ان سے جو ہے کسی بھی طرح کے اجر کا کسی بھی طرح کا بدلہ جو ہے نہیں چاہتے. ان هو الا ذکر للعالمین, نہیں ہے یہ مگر یہ کہ ایک یاد دہانی, ایک نصیحت تمام عالم والوں کے لیے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمان و زمینوں میں, یمرون علیہا, کہ وہ اس سے گزرتے ہیں, وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ, لیکن وہ اس سے منہ موڑتے ہیں. آپ سے یہ آیات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں آیات دکھائیں, ہمیں معجزات دکھائیں. حقیقی بات تو یہ ہے کہ آسمان و زمینوں میں کتنی ہی نشانیاں ایسی ہیں جس سے یہ گزرتے رہتے ہیں, لیکن وہ ان آیات سے, ان نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں, اور ان نشانیوں نے جو ان اپنا مقصد مقصد یعنی دینا تھا, پورا کرنا تھا, کہ وہ ان کو ان کے رب سے جوڑ دیں, وہ مقصد پورا نہیں ہوتا ان کے لیے. وما یؤمن اکثرهم باللہ, اور نہیں ایمان لاتے اللہ پر اکثریت, الا وهم مشرکون, مگر یہ کہ وہ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. بعض ایسے ہیں جو اللہ کے رب ہونے کا اقرار تو کرتے ہیں, اللہ کی ربوبیت پر تو ایمان لاتے ہیں, لیکن جہاں الوہیت کا معاملہ آتا ہے, اس کی عبادت کا معاملہ آتا ہے, تو اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں. اللہ کو خالق, مالک, رازق سب مانتے ہیں, لیکن دعا کا جب معاملہ آتا ہے, سوال کرنے کا جب معاملہ آتا ہے, تو ان کا دل جو ہے وہ مخلوق کی طرف جو ہے متوجہ ہوتا ہے. اور بعض ایسے بھی ہوں گے جو کلمہ توحید بھی پڑھ لیں گے, جو اسلام قبول بھی کر لیں گے, لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کے معاملات میں سے کچھ ایسے معاملات ہوں گے جو یا تو واضح طور پہ شرک ہوں گے, یا پھر شرک کی طرف لے جاتے ہوں گے, جیسے قبروں والوں سے سوال کرنا, جیسے ہاتھوں میں دھاگے باندھنا کہ کوئی بیماری سے بچ جائے گا, یا اس طرح کے جو دیگر امور ہیں, غیر اللہ کی قسمیں کھانا, کہ ان کے معاملات میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ شرکیہ عناصر جو ہے وہ داخل ہوں گے. افا امنو, کیا وہ سب امن میں آ گئے ہیں, ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ, یہ کہ ایک اللہ کے عذاب میں سے ڈھانپنے والی جو چیز ان کو آ جائے گی. او تأتیہم الساعۃ بغتہ, یا ان پر جو ہے قیامت کی گھڑی جو ہے وہ اچانک آ جائے گی. وہم لا یشعرون, اور وہ جو ہے شعور نہ رکھتے ہوں گے, وہ سوچ بھی نہیں رہے ہوں گے, یعنی اچانک سے اللہ کی پکڑ بھی تو آ سکتی ہے, یہ کیوں اس چیز سے امن میں آ گئے ہیں. قل ہذہ سبیلی, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے, ادعو الی اللہ, کہ میں اللہ کی طرف پکارتا ہوں, علی بصیرۃ, بصیرت کے ساتھ, دلائل کے ساتھ, یعنی اہتمام کے ساتھ, انا ومن اتبعنی, میں بھی اور وہ ہر شخص جس نے میری پیروی کی, وہ سب بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف پکارتے ہیں دلیل کے ساتھ, ادلہ کے ساتھ. یہ نہیں کہ بس میرا خیال ہے یا میرے ہاں تو اس طرح ہوتا ہے, بلکہ بصیرت پر, اعتماد کے ساتھ, ادلہ کے ساتھ. وسبحان اللہ, اور اللہ پاک ہے, وما انا من المشرکین, اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. وما ارسلنا من قبلک, اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے, الا رجالا, مگر مردوں کو ہی, نوحی الیہم من اہل القرى, جن پر ہم وحی کرتے ہیں, اور وہ اہل قرى میں سے ہوتے ہیں, بستی والوں میں سے ہوتے ہیں, اور تمام کے تمام جو ہے مرد تھے, رسولوں میں سے کوئی بھی جو ہے وہ عورت نہیں تھی. افلم یسیروا فی الارض, پھر کیا وہ نہیں پھرے زمین میں, فینظروا, تو وہ دیکھتے, کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, کیسا انجام ہوا ان کا جو کہ ان سے پہلے تھے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ, اور آخرت کا گھر جو ہے وہ یقیناً زیادہ بہتر ہے, لِلَّذِينَ اتَّقَوْا, ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. أَفَلَا تَعْقِلُونَ, پھر کیا تم سب عقل سے کام نہیں لیتے, کیا تم عقل نہیں رکھتے. حَتَّى, یہاں تک کہ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ, یہاں تک کہ رسول جو ہے وہ مایوس ہو گئے. کس چیز سے مایوس ہو گئے, کہ لوگ جو ہے ایمان نہیں لا رہے. وَظَنُّوا, اور ان سب نے گمان کیا, ان سب لوگوں نے گمان کیا, أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا, یہ کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے. ان کفار نے جو ہے گمان کیا کہ یہ جو رسول جو ہے ہم سے وعدے کر رہے ہیں کہ ان پر عذاب آ جائے گا, انہوں نے گمان کیا کہ یہ جو ہے ہم سے جھوٹ بولا گیا ہے. تو اس حالت میں کیا ہوا, جاءہم نصرنا, ان رسولوں کے پاس جو ہے ہماری مدد آ گئی, اور ایمان والوں کے پاس جو ہے وہ مدد آ گئی. فنجی من نشاء, تو ہم نے بچا لیا ان کو جن کو ہم نے چاہا. ولا يرد بأسنا, اور نہیں لوٹایا جاتا, پھیرا جاتا ہمارے عذاب کو, عن القوم المجرمین, جرم کرنے والی قوم سے. لقد كان في قصصهم, تحقیق ان قصوں میں, ان بیانوں میں جو ہے, عبرۃ لأولی الالباب, عبرت ہے, نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. ما كان حدیثا, یہ صرف بات نہیں ہے جس کو کہ یفترا, جس کو کہ گھڑ لیا گیا ہو. ولیکن, بلکہ یہ تصدیق الذی بین یدیہ, تصدیق ہے اس چیز کی جو کہ آپ کے سامنے ہے, یعنی آپ سے پہلے بھی آ چکی ہے. وتفصیل کل شیء, اور ہر چیز کا جو ہے مفصل بیان ہے. وہدن, اور یہ ہدایت ہے. ورحمتن, اور یہ رحمت ہے. لقوم یؤمنون, ایمان رکھنے والی قوم کے لیے. تو ایمان رکھنے والی جو قوم ہے, جو مؤمنین کی جماعت ہے,
وہ جب ان قصص کو سنتے ہیں، ان واقعات کو سنتے ہیں، تو یہ صرف اسٹوریز کے طور پہ نہیں سنتے، بلکہ ان واقعات سے جو ہے، جو ماضی کے گزرے ہیں انبیاء کے، پچھلی قوموں کے، یہ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ واقعات واقعتاً حقیقتاً ایسے ہوئے ہیں، ہمارے رب نے جو ہے ہمیں بالکل سچ معاملات جو ہیں وہ بتائے بھی ہیں، اور ان معاملات میں ان کو اپنے زندگی کے معاملات کی تفصیل بھی ملتی ہے، اور ہدایت بھی ملتی ہے، رہنمائی بھی ملتی ہے کہ کب جو معاملات آ رہے ہوں۔ آپ دیکھیں یہ ایک صورت ہے، باقاعدہ اس پہ جو ہے پی ایچ ڈیز ہوئے ہیں صرف ایک صورت پہ، کہ اس میں سے تربیت کے اعتبار سے کیا کیا پہلو ملتے ہیں۔ تو اللہ کا کلام جو ہے وہ بہت وسیع ہے، نصیحت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے اس ایمان لانے والی قوم میں شامل کرے۔ انشاءاللہ پھر نماز کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔